إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله او لیصمت. اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں. انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں میں آپ تمام کے سامنے ایک بہت ہی اہم عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، جس کے تعلق سے اکثر لوگ شک و شبہات میں ہوتے ہیں اور کبھی کبھار جو ہے لا علمی میں ایسے غلطیاں یا ایسے گناہ کر بیٹھتے ہیں جو کہ شریعت نے بہت سخت جرم ہوتے ہیں یاد رکھی. اور انشاءاللہ عزیز میں آج آپ کے سامنے جو باتیں رکھوں گا وہ ہے قسم کا بیان. چند باتیں میں آپ کے سامنے جو ہے قسموں کے بارے میں رکھوں گا، اس کے جائز اور ناجائز اقسام کے بارے میں رکھوں گا، اور اگر قسم کو انسان پوری نہ کر سکے تو اس کا انشاءاللہ عزیز کفارہ کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کے سامنے بہرحال رکھنے کی کوشش کروں گا. ٹھیک. اب بہرحال سب سے پہلی چیز تو یہ کہ قسم جو ہوتی ہے یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ آپ جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں، کوئی چیز آپ اپنے نفس پر یا تو آپ کریں گے یا تو آپ نہ کریں گے، اس کے لیے آپ قسم اٹھاتے ہیں، یا کسی چیز کے بارے میں جو آپ سے گواہی مانگی جاتی ہے کہ ایسا ہوا یا ایسا دیکھا یا ایسا کیا، تو اس معاملے میں بھی آپ بہرحال قسم کھاتے ہیں یاد رکھیں. ٹھیک. یا تو گواہی کی شکل میں جو پچھلا گزرا اس کے بارے میں، یا اگلا آپ کوئی کام کریں گے یا نہیں کریں گے اس تعلق سے آپ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ میں جو ہے یہ کام کو اب بالکل نہیں کروں گا اللہ کی قسم ہے، یا یہ کام اللہ کی قسم میں کر کے رہوں گا، یا ایسا کام میرے سامنے اور میں نے دیکھا اللہ کی قسم ہے، یا ایسے لوگ تھے جو میرے سامنے فلاں کر رہے تھے اللہ کی قسم ہے. ٹھیک. تو قسم در حقیقت آپ اللہ رب العزت کو اس معاملے میں گواہ بناتے ہیں کہ اللہ گواہ ہے اس چیز پر کہ فلاں آدمی نے یہ کیا، اللہ گواہ ہے اس چیز پر کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، اللہ گواہ اس بات پر کہ میں یہ کام کروں گا. ٹھیک ہے. تو یہ قسم جو ہوتی ہے یہ شریعت میں ایک اہم مقام رکھتی ہے یاد رکھیے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی چیز کی اہمیت واضح کرنا ہوتی ہے تو آپ نے قسم کھایا. اللہ رب العزت نے تو بہرحال جگہ جگہ پہ قرآن میں قسمیں کھائی، جگہ جگہ پہ کھائی. والتین والزیتون ہے، والشمس والضحیٰ ہے، واللیل ہے، اور والعصر ہے، والفجر ہے. تو اللہ نے تو کئی قسمیں کھائی. اس کے علاوہ اللہ نے 4 مقامات پر نبی کو حکم دیا، نبی آپ قسم کھا کر کہیے کہ یہ بات ایسی ہے. تو گویا نبی کو بھی حکم دیا گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ بھی بہت سی مرتبہ قسمیں کھائی. ٹھیک. اور بہت سی مرتبہ کی قسم اللہ کی یہ ایمان والا نہیں، قسم اللہ کی وہ ایمان والا نہیں، قسم اللہ کی وہ ایمان والا نہیں، 3 بار کھائی. تو گویا قسمیں کھانا یا قسم کھانا یہ اللہ کا طریقہ اور سنت رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ جگہ اس کا حکم آیا ہے، کچھ جگہ آپ نے اپنی طور سے کسی بات کی اہمیت کو واضح کرنے جگانے قسم کھائیے. جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے اللہ کی قسم جو ہے، یا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یا رب کعبہ کی قسم. ٹھیک ہے. اس طرح کی قسمیں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائی. ٹھیک. تو قسمیں جو ہم کھاتے ہیں تو قسمیں اللہ کے نام اور اللہ کی صفات ان سے ہی ہم کھا سکتے ہیں یاد رکھیے. انشاءاللہ آگے تفصیلات اور آئیں گی. قسمیں ہم کو جو کھانا ہے یا تو اللہ کے نام یا تو اللہ کی صفات سے ہم قسمیں کھا سکتے ہیں صرف. اس کے علاوہ کسی اور کی قسم ہم نہیں کھا سکتے ہیں.
جیسے اللہ کے نام سے مراد جیسا کہ اللہ کی قسم ہے، رحمان کی قسم ہے، اسی طرح اللہ کی صفات بھی ہو سکتی ہے۔ قسم ہے ذات کی جو ہمیں روزی دیتی ہے کہ میں فلاں کروں گا، مطلب اللہ کی رضا ہونے کی آپ نے قسم کھائی، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ ہے قسم ہے ذات کی اس میں ہاتھ میں میری جان ہے، مطلب زندگی اور موت کے دینے والے کی قسم ہے نا، تو یہ صفتی قسمیں ہو گئی۔ تو یا تو اللہ کے نام سے ہم قسم کھا سکتے ہیں، یا تو اللہ کے اسماء الحسنی یا اس کے جو صفتی نام ہیں یا ذاتی نام ہیں انہی سے ہم قسم کھا سکتے ہیں، یاد رکھیے۔ اور قسم جو ہوتی ہے جیسا مثال کے طور پر اللہ کی قسم میں یہ کام ضرور کروں گا، اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا، دونوں چیز پہ جو ہے انسان جو ہے قسمیں کھاتا ہے، ٹھیک۔ اسی طرح اب ہم دیکھتے ہیں کچھ باتیں جائز اور ناجائز قسموں کے تعلق سے، ٹھیک۔ تو اس میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام اور اس کی اسماء و صفات، اس کی جو صفات ہے ان کی قسمیں کھانا یہ جائز ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی قسمیں جو ہے موجود ہیں، ملتی ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قسم ہے جو ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، مطلب قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ٹھیک، اور جس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قسم ثابت ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے۔ تو یہاں آپ نے اللہ کے علاوہ صفت اللہ کی بیان کی، مطلب وہ شخصیت، وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہماری جان ہے، وہ ذات جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، وہ ذات جو ہے جو جس کے بارے میں آپ نے کہا کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو یہاں صفت۔ اسی طرح ایک روایت آتی ہے جس کے اندر جو ہے جامع ترمذی کی روایت ہے، اللہ رب العزت نے جب جنت کو بنایا اور جنت کو بلا کر جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جبرائیل اس کو دیکھو، آپ نے جو اللہ رب العزت نے جنت کو تیار کیا، حدیث میں آتا ہے جنت اور جہنم تیار کرنے کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے دونوں کا سفر کیا، دونوں کا۔ جب آپ نے جنت کا سفر کیا اور دیکھا، اور اس کے بعد اللہ نے پوچھا جبرائیل میری جنت کیسی ہے، تو جبرائیل علیہ السلام نے ان الفاظ میں اللہ رب العزت کو جواب دیا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جامع ترمذی کی روایت میں فرمایا اور کہا وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمِعُ بِهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا، کہ تیری عزت اور جلال کی قسم کوئی انسان ایسا نہیں ہو سکتا جو اس کے بارے میں سن لے اور اس میں داخل ہونا نہ چاہے۔ کیا فرمایا تھا جنت کے بارے میں کہ تیری عزت کی قسم کہ کوئی جنت کے بارے میں سن لے اور داخل نہ، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن بہرحال روایت کا اگلا حصہ یہ ہے کہ جب جہنم کا سفر کیا اور اللہ نے پوچھا کیسی ہے میری جہنم، تو کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ بہت کم لوگ اس سے بچ پائیں گے۔ جنت کے بارے میں کہا کہ تیری عزت کی قسم کوئی انسان سنے اور نہ جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، مطلب سننے کے بعد یا دیکھنے کے بعد ایسا ہو ہی نہیں سکتا کوئی انسان نہ اس میں جانے کی کوشش کرے۔ لیکن جب جہنم اور اس کے اطراف کے جس کو ہم کہیں گے ایسی گناہ دیکھے جو انسان کو خوش کرتے یا انسان اس کی طرف لپکتا ہے، تو کہا شاید بہت کم لوگ جو ہے اس سے بچ پائیں گے۔ بہرحال تو یہاں جبرائیل علیہ السلام نے جو ہے کہا وَعِزَّتِكَ، کہ اے اللہ تیری عزت کی قسم ہے نا، تو یہاں بھی دیکھیے ایک صفت ہے اللہ کی عزت کے تعلق سے آپ نے قسم کھائی۔ تو یہ بات بڑی اہم ہے، یاد رکھیے کہ ہم جب بھی قسمیں کھائیں گے صرف اللہ کی کہیں گے، ٹھیک ہے، یا اس کے اسماء اور صفات کی، یا وہ الفاظ کے ساتھ جو صفتی نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا جو باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اس کے علاوہ کسی قسم کی ہم قسمیں نہیں کہیں گے۔ اب یاد رکھیے یہ شرعاً جائز قسمیں ہیں۔ اب وہ ناجائز قسمیں کیا ہیں؟ ناجائز قسمیں وہ قسمیں ہیں جس میں انسان اللہ کے نام اور صفات چھوڑ کر ایسی باتوں کی قسم کھاتا ہے جس کی عزت اور تعظیم شرعاً بھی ثابت ہے یا دنیا بھی ثابت ہوتی ہے۔ مطلب جائز قسمیں اللہ کی اور اس کے صفتی نام کی ہیں، ناجائز قسمیں وہ ہیں جن کا تقدس شریعت نے بتایا ہے یا دنیا میں جن کا تقدس ہوتا ہے لیکن ان کی قسمیں کھانا جائز نہیں۔ جیسا کہ کوئی کہے کہ جو ہے میں جو ہے قسم کھاتا ہوں کعبے کی قسم کھاتا ہوں، یا کوئی کہے کہ کعبہ محترم ہے لیکن اس کی قسم نہیں کھا سکتے آپ۔ ہاں رب کعبہ کی قسم الگ بات ہے، پھر وہ اللہ کے تعلق سے ہوگی۔ یا کوئی یوں کہے کہ جو ہے قسم کے تعلق سے کہ میں نبی کی قسم کھاتا ہوں اس معاملے میں، تو یہ بھی جائز قسم نہیں۔ گو نبی اور کعبہ یہ دونوں بے انتہا محترم ہے ہمارے لیے شریعتاً، لیکن نہیں کھا سکتے۔ اسی طرح بہت ساری باتیں ہوتی جو شریعتاً تو محترم نہیں ہوتی لیکن دنیا ہی محترم ہوتی ہیں، جیسا کہ کوئی کہے کہ میری ماں کی قسم یا میرے باپ کی قسم یا اس وطن کی قسم یا جو ہے میرے خاندان کی قسم یا قبیلے کی قسم یا میری اولاد کی قسم یا اس زمین کی مٹی کی قسم، ٹھیک، یہ چیزیں ہو سکتی ہے احترام والی ہو ہمارے لیے دنیا اعتبار سے، لیکن اس کی قسمیں نہیں اٹھا سکتے ہم، یاد رکھیں۔ تو جائز قسمیں وہ قسمیں ہیں جو اللہ کی اور اس کے صفت سے اور جو ثابت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جاتی ہے، اور ناجائز قسمیں وہ ہیں جن کا تخصص شریعت نے بتایا ہے یا دنیا میں جن کو مقدس سمجھا جاتا ہے لیکن شریعتاً جو ان کی قسمیں نہیں کھائی جا سکتی، اس لیے کہ صرف جن کی کھا سکتی میں نے بتا دیا آپ کو۔ تو جیسا کہ کعبے کی قسم کھائے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں نبی کی قسم کھاتے ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو
مختلف، کوئی صحابی کی قسم کھا رہا ہے، کوئی ماں، کوئی باپ، کوئی بچہ اولاد کی کھاتا ہے، کوئی زمین کی کھاتا ہے، کوئی گھر کی کھاتا ہے، کوئی تجارت کی کھاتا ہے نا، مختلف قسمیں لوگ کھاتے ہیں. تو یہ جائز نہیں ہے. صرف جائز اللہ کے نام، اس کے صفات اور وہ باتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس میں کھا سکتے ہیں. اسی طرح کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو ہے، جس کے اندر الفاظ ایسے ہیں کہ اس شخص کے باپ کی قسم، ٹھیک، اگر اس نے جو بات کہی تو یہ کامیاب ہو جائیں گا. تو یاد رکھیے ایسی روایتوں کے لے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس شخص کے والد کی قسم. یہاں علماء لکھتے ہیں کہ یہاں اللہ رب العزت کا نام جو تھا وہ چھپا ہوا ہے، ہو چونکہ عربی ہر زبان کی اپنی نوعیت ہوتی ہے، یاد رکھیے قسم ہوتی ہے. تو یہاں نام چھپا ہوا ہے کہ اس رب کی قسم جو جس نے اس کے والد کو پیدا کیا، یا رب کی قسم جو اس کے والد کا رب ہے، یا اللہ کی قسم جو اس کے والد کا رب ہے، اگر اس نے جو بات کہی وہ کامیاب ہو جائیں گا. تو جہاں بھی آپ کو ایسے الفاظ ملتے ہیں جہاں اللہ کا نام نہیں نظر آتا ہے لیکن وہاں کچھ الفاظ ملتے ہیں صحیح روایتوں میں، تو یاد رکھ لیجئے وہاں اللہ کا نام چھپا ہوا ہے کہ رب کی قسم یا اس کے والد کے رب کی قسم کی اگر یہ وعدہ کر کے جا رہا ہے، کر گزرے تو کامیاب ہو جائیں گا. تو یہ زبان کی نوعیت ہوتی ہے، یہ زبان کی ٹائپ ہوتی ہے. بہت سی بار کچھ زبانوں میں یا کچھ محاوروں میں جب ہم بات کرتے ہیں وہ چیز نہیں بولی جاتی لیکن وہ وہاں اس میں موجود ہوتی ہے. وہ چیز یاد رکھیے، مطلب وہ ڈیفائن ہوتا ہے لیکن اس کو بولا نہیں جاتا ہے، مطلب وہ چیز انڈرسٹوڈ ہوتی ہے لیکن اس کو بولنا نہیں پڑتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو بہرحال ایک یا دو روایت ایسی ملتی ہے جس میں کہا کہ اس کے والد کی قسم کی، اس نے جو قسم کھائی ہے تو وہ کامیاب ہو جائیں گا. تو یہاں علماء لکھتے ہیں کہ یہاں یہ رب جو لفظ چھپا ہے کہ اس رب کی قسم جو اس کے والد، یا اس رب کی قسم جو اس کے والد کا رب ہے، یا اللہ کی قسم جو اس کے والد کا رب ہے، اگر اس نے جو بات کہی اور اس میں اس نے اس کو کر گزرا تو وہ کامیاب رہیں گا. تو اس بات کو بہرحال آپ یاد رکھیے. تو جائز قسمیں اور ناجائز. اور اسی بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں نے خطبے کے بعد جو حدیث کا ایک جملہ وہ کیا جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا متفق علیہ روایت، آپ نے فرمایا من کان حالفا فلیحلف باللہ، جو قسم اٹھا لے تو وہ اللہ کی قسم کھائے. پھر آگے فرمایا او لیصمت، یا پھر خاموش رہے. جو قسم اٹھائے، جو حلف لے، جو یمین کرے یا جو ایمان کرے، یہ بہت سے لفظ جو عربی میں آتا ہے. ایمان بھی قسم کو کہا جاتا ہے، حلف بھی قسم کو کہا جاتا ہے، یمین بھی قسم کو کہا جاتا ہے. ٹھیک، تو بہرحال جو قسم لے حلف اٹھا لے تو اللہ کا اٹھائے، تو صرف اللہ کی قسم کھائے. اور اگر ایسا نہیں کر سکتا ہے تو پھر او لیصمت، تو پھر وہ خاموش رہے، مطلب پھر وہ بات ہی نہ کرے. تو اگر مجھے اور آپ کو قسم کھانی ہے تو اللہ کی کھائیے، اور اللہ کی قسم نہیں کھا سکتے تو کیا کیجئے؟ منہ کو بند رکھیے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے. اب اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور قسم کے تعلق سے ایک تاکید کرتے ہیں جو کہ سنن ابو داؤد اور صحیح جو ہے سنن نسائی کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا لا تحلفوا الا باللہ، کہ قسم مت کھاؤ سوائے اللہ کے. فرمایا ولا تحلفوا الا وانتم صادقون، اور قسم مت کھاؤ جب تک کہ تم سچے نہ ہو. مطلب جھوٹی قسمیں مت کھایا کرو، اس لیے کہ جھوٹی قسموں کا بڑا وبال ہوتا ہے. جھوٹی قسمیں کھانا گناہ کبیرہ ہے، یاد رکھیے. تو کیا فرماتا ہے اس میں لا یحلفوا الا باللہ، مت قسم اٹھاؤ مگر اللہ کی. پھر فرماتے ولا تحلفوا الا وانتم صادقون، اور اللہ کی قسم بھی صرف تب اٹھانا جب تم سچے ہو. ٹھیک. آج ہم دیکھتے ہیں قسموں کا ہمارے ماحول میں کیا حال ہے کہ ہر بات کو ثابت کرنے، ہر چیز کو ثابت کرنے ہم قسمیں کھا لیتے ہیں، اور جھوٹی قسمیں بھی کھا لیتے بالکل آسانی سے، اور غیر شرعی قسمیں، حرام قسمیں بھی کھا لیتے بالکل آسانی سے. جیسا کوئی اگر پوچھ لے کہ بھائی یہاں 100 روپے رکھے تھے کہاں گئے، اور کوئی عورت وہاں بیٹھی تو فوراً کہیں گے میرے بیٹے کی قسم میں نے نہیں لی. ایک تو قسم غلط قسم کھاتی ہے، اور ہو سکتا کبھی لے لے اور جو قسم کھا لے جھوٹی قسم، یا آدمی بھی ہو سکتا ہے بہرحال کہ اپنے آپ کو ثابت کرنے فوراً کھا لے. تو دیکھیے قسم تو کھا سکتے ہیں لیکن صرف اللہ کی، اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں کھا سکتے ہیں، اور صرف سچی قسمیں. ایسا کتنی مرتبہ ہوتا ہے کہ مرد اور عورتیں ہم میں سے جھوٹی قسمیں کھا لیتے ہیں. جھوٹی قسم مطلب کچھ بھی کام آپ نے کر لیا، صرف چونکہ اب وہ ناراض ہو جائیں گے، ان کو نہیں بتانا ہے کہ ہم نے کیا، آپ فوراً جھوٹی قسم اٹھا لیتے ہیں. ٹھیک. یا پھر بہت سی بار ہمارا مال بک جائے بول کر جو ہے بزنس میں بھی لوگ کرتے ہیں کہ قسم تو جو اللہ کی کھاتے ہیں، مطلب قسم صحیح کھا رہے ہیں لیکن معاملہ جھوٹا ہوتا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے یہ 100 روپے میں خریدا، آپ کو تو بس 110 روپے میں دے دے رہا ہوں. یا قسم ہے بولنا بھی کافی یاد رکھیے، اللہ کا لفظ نہ بھی آئے تو قسم صرف اللہ کی ہوتی ہے، یاد رکھیے. ٹھیک.
تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں فلاں، تو پھر جو قسمیں تو کھاتے ہیں مطلب اللہ کی، لیکن وہ قسمیں ہوتی جھوٹی، تھوڑا سا مال بکانے کے لیے، تھوڑی سی بات منوانے کے لیے، تھوڑا سا کام جھوٹ بول کر، مطلب ایسی ایسی جگہ. اور ظاہر سی بات ہے قسم ایک قسم کی گواہی، یاد رکھیے کہ میں اللہ گواہ بناتا ہوں اس مسئلے پر کہ میں نے نہیں چرایا، اللہ گواہ اس مسئلے فلاں ہے. تو انسان کبھی قسم کھاتا ہے تو حرام قسم کھاتا ہے غلط صحیح چیزوں پر، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ صحیح قسم کھاتا ہے جھوٹی باتوں پر، اور کبھی غلط قسم جھوٹی باتوں پر کھاتا ہے. قسم بھی غلط اور بات بھی غلط جھوٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تاکید کر رہے ہیں. بالخصوص ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں عورتیں بہت دھکے پر قسمیں کھاتی ہیں، مطلب کچھ ہوا کہ قسمیں کھاتی ہے، اور بہت سی مرتبہ صرف اپنے آپ کو سچ ثابت کرنے کے لیے، سچا ثابت کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھا لیتی ہے. جھوٹی قسمیں کہ بھائی یہ کام ایسا تھا، یہ کس نے کرا، تو فوراً چونکہ اب لگتا ہے کہ اس سے معاملہ بہت بگڑ سکتا ہے، جھوٹی قسم کھا لیتے ہیں. ان کو لگتا ہے معمولی بات ہے، کچھ نہیں ہوگا. اور اکثر دیکھا جاتا ہے کہ اس معاملات کو عورتیں سمجھنے کو بھی تیار نہیں ہیں کہ ان کی شدتیں کیا ہوتی ہیں. آخرت میں اس کا مرد حضرات کچھ حد تک اس بات کو سمجھ اس لیے پاتے ہیں کہ اجتماعات میں چلے جاتے ہیں، کبھی جمعے کے خطبے میں کچھ نہ کچھ تو ایک وعید، تاکید، نصیحتیں ان کو ملتی رہتی. لیکن عورتوں کا تو معاملہ یہ ہے، نہ اجتماعات میں ان کو کوئی داخلہ ہے، نہ یہ خود بھی پسند کرتی ہے. اب حالات تو یہ ہو گئے، اور نہ ہی کسی جمعے کے خطبے یا مسجدوں میں جاتے ہیں، نہ عیدین کے خطبے میں موجود ہوتی ہے. تو کوئی طرز تدریس سیکھنے سکھانے کا تو کوئی مزاج ہے ہی نہیں. تو لہٰذا بہت حد تک جو ہے اس باتوں کو معمولی سمجھ کے ہم قسموں کو جھوٹی یا حرام قسمیں، بچوں کی قسم، بیوی کی قسم، بھائی کی قسم، شوہر کی قسم، نبی کی قسم، جو ہے اس کی قسم، کعبے کی قسم، مدینے کی قسم، ہے نا، مختلف قسمیں، گنبد خسرا کی قسم، ٹھیک، قسمیں کھا لیتے ہیں. تو ایک تو یا تو قسم غلط کھاتے ہیں، یا پھر قسم تو صحیح کھاتے اللہ کی، اور تھوڑے سے مفاد اور فائدے کے لیے بات جھوٹی ہوتی. تو آپ نے فرمایا الا وانتم صادقون، کہ پھر قسم مت لو جب تک کہ تم سچے نہ رہو. مطلب جھوٹی قسمیں کھانا بہت سنگین جرم، اور یاد رکھیے گناہ کبیرہ ہے. ٹھیک، اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں ان قسموں کے تعلق سے جو اللہ کی نہیں ہوتی. آپ نے فرمایا اور کہا، یہ مسند احمد کی روایت ہے، فرماتے ہیں من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی قسم کھائی اس نے شرک کیا. اللہ کے ساتھ چونکہ وہ شریک ٹھہرا رہا ہے نا، اس کو گواہ بنا رہا ہے، اپنے بیٹے کو، کعبے کو، رسول کو، جو کہ موجود نہیں ہیں، جو گواہی نہیں دے سکتے، جو ہر جگہ ہوتے بھی نہیں. ماں کی قسم کھا لی، ماں کیا دیکھ رہی تھی آپ کو اس معاملے پہ. تو اللہ کے علاوہ قسم کھانا کیا ہے معلوم آپ کو، یہ شرک ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ بہت سنگین جرم ہے، لیکن اس کو معمولی سمجھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم اٹھا لی اس نے شرک کیا. اور ایک دوسری روایت میں جو مستدرک حاکم کی اور ابو داؤد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد کفر، جس نے اللہ کے علاوہ کسی قسم کا اس نے کفر کیا. دونوں الفاظ. تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا شرک اور کفر ہے، یاد رکھیں. اور میں سمجھتا ہوں آپ سمجھتے ہیں شرک کس کو کہتے ہیں اور کفر کس کو کہتے ہیں. سب سے سنگین جرم، جس جرم کے اوپر اللہ رب العزت کبھی جنت نہیں دیں گا، اس میں اول درجے پہ شرک، اور دوسرا درجہ جس جرم پہ اللہ جنت نہیں دیں گا وہ ہے کفر. اور جنت جو ہے دو ہی لوگوں پر حرام ہے، ایک مشرک پر اور ایک کافر پر. تو انسان وہ دو ہو جاتا ہے اگر وہ اللہ کے علاوہ قسم کھاتا ہے. تو اس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، کسی کی بھی قسم اٹھا لی، عورتیں کسی بھی قسم اٹھا لے رہی، مرد کسی کی بھی قسم اٹھا لے رہے، اور کبھی اگر سچی قسم بھی کھا رہے تو پھر جھوٹی اللہ کو، مطلب جھوٹی قسم، مطلب بات جھوٹی ہے، قسم سچی. قسم تو اللہ کی لے رہے ہیں لیکن بات جھوٹی ہے جس پر قسم کھائی جا رہی ہے. مال بیچنے کے لیے قسم کھا لیا، کسی کو اعتماد دلانے کے لیے قسم کھا لیا، کسی چیز سے بھروسہ آ جائے بول کے قسم کھا لیا، کوئی کام نکل جائے وقت پورتا بھی قسم کھا لی، بعد میں بولتے ہیں وہ جھوٹی قسم کھا لی تھے ہم نے. ٹھیک، اندازہ لگا. اور کفارے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں بہت سے لوگ کہ وہ کفارہ ادا کر دیں، کھا لو جھوٹی قسم. یاد ہے کہ شریعت اگر کسی چیز کے لیے کفارہ دیتی ہے تو کفارہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ سے اگر قطعاً وہ کام ہو جائے، غلطی سے وہ کام ہو جائے، انجانے میں ہو جائے، تو اس کی بھرپائی دنیا کے اندر کچھ نہ کچھ حد تک ہو جائے، اس کے لیے کفارہ ہے. لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کفارہ اس لیے کہ آپ اس چیز کو کرتے رہیں اور بولے ہاں کفارہ تو ہے، نماز دیتے رہیں. جیسا کہ اگر میں روزانہ رکھ پاؤں، صحت کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، آگے حالات ایسے نہیں کہ میں کبھی روزہ رکھ پاؤں گا، تو ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلاؤ، یہ کفارہ ہے. لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ میں تندرست رہ کر روزے چھوڑو اور روز مسکینوں کھانا کھلاؤ. کفارہ ہوتا ہے اس لیے کہ انسان مجبور ہو جائے، غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے تو دیا جائے. جیسے کہ ایک انسان چوری کر لے، چوری کرے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کا ایک ہاتھ کاٹا جائے. اگر وہ نادم ہوتی ہے اس کا کفارہ بھی ہے، آدمی کا کفارہ بھی ہو جاتا ہے اس میں اور سزا بھی ملتی ہے اس کو. لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ چوری کرو ہاتھ کاٹ لیں گے اپن، تم ہاتھ کٹا لینا، تمہارا چوری کر لو، چلو یہ بار اگلی بار تم کر لینا، تمہارا ہاتھ کٹا دیں گے اپن. ٹھیک،
لیکن پیسہ تو مل جائے گا نا، ایک ہاتھ نہیں رہا کیا ہوا، پیسہ تو اپنے پاس آئے گا نا، سمجھ رہا؟ تو اس کا ہرگز مطلب ہے، تو اگر قسم کا کفارہ شریعت نے دیا ہے تو اس کا ہرگز مطلب ہی نہیں کہ آپ جھوٹی قسمیں کھائیں اور اس کا کفارہ ادا کرتے رہیں. کہ اگر شریعت یہ کہتی ہے کہ اللہ توبہ قبول کرتا ہے تو اس کا ہرگز مطلب ہی نہیں کہ اللہ یہ کہہ رہا آپ گناہ کرو. اس کا مطلب یہ جو گناہ ہو جاتے ہیں، جو لرزی سے ہو جاتی ہے، جو خطائیں ہو جاتی ہے، جو غلطیاں ہو جاتی ہے، اس کے بدلے میں آپ کو کفارے کے طور پر توبہ دی گئی ہے. لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں گناہ کرو، ہاں توبہ کر لیں گے، چلو آپ یہ گناہ کر لیں گے توبہ. اور یہ گمان بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے کہ جوانی میں گناہ کر لیں گے، آخر مرتے وقت توبہ کر لیں گے، ہے نا، یا بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے، اور وہ بڑھاپے تک نہیں پہنچے تو، ہے نا. تو توبہ اس لیے تو نہیں ہے نا کہ آپ جو ہے اس کو ایک غلط چیز میں استعمال کریں. اگر میں آپ کو ربڑ دوں اور کہوں کہ پینسل سے جو غلط نشانات پڑ جاتے ہیں تو ربڑ سے مٹا لیں، تو اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ آپ نشانات مارتے جائیں اور مٹاتے جائیں. یہ تو لگ جائے تو اس کے لیے اریزر دیا گیا، لیکن ہم سمجھتے ہیں اریزر اس لیے کہ لگاؤ کرو اور پھر اس کو وہ کرو. تو بہرحال اس کا کفارہ ہوگا، لیکن اللہ کے علاوہ قسم کھانا شرک ہے، اللہ کے علاوہ قسم کھانا کفر ہے. اب آئیے قسموں کی اقسام کیا ہوتی ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، تاکہ ان کو دیکھ لیں گے اور پھر انشاءاللہ اس کا کفارہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں گا. ٹھیک. اب قسموں کی اقسام میں جو سب سے پہلی قسم ہے وہ ہے جو ایک قسم جو ہے وہ غموس ہے. غموس ایسی قسم ہوتی ہے کہ جس میں آدمی جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہے. قسم کی پہلی قسم کیا ہے؟ جس کو کہتے ہیں غموس کہتے ہیں. اس میں ہوتا یہ کہ انسان جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھاتا ہے. اس کو پتا ہے کہ یہ مال 90 کا نہیں ہے اور میں 100 میں بیچ رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن بولتا میں نے 90 میں لایا، آپ کو 100 میں دے رہا ہوں. اس کو پتا ہے یہ مال 90 کا ہے نہیں، یہ مال جو ہے 9 روپے کا لایا ہوا ہے، لیکن چونکہ کسٹمر چونکہ ہاتھ میں آ جائے، آسانی سے نہ جائے، تو مکمل جھوٹی قسم کھاتا ہے. اللہ کی کھاتا ہے لیکن جھوٹی قسم کھاتا ہے. یاد رکھیں، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجر کے تعلق سے فرمایا کہ روز قیامت تاجر جو ہوں گے، سچا تاجر جو ہوگا، اس کا حساب انبیاؤں کے ساتھ ہوگا. کس کا؟ سچے تاجر کا حساب کس کے ساتھ ہوگا؟ انبیاؤں کے ساتھ ہوگا. اندازہ لگا رہے ہیں انبیاؤں کیا مقام ہے اور تاجر کو کیوں اتنا اونچا مقام دیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ تجارت میں عموماً انسان اپنا مال دھک جائے بول کر جھوٹ بول دیتا ہے. تو لہٰذا اگر ایسا تاجر جو سچا ہے، جھوٹی قسمیں کھا کے اپنے مال کو نہیں بیچتا، تو اس کا فیصلہ انبیاؤں کے ساتھ ہوگا. سمجھ رہے آپ؟ تو بہرحال تو وہ قسم ہے جس میں آپ جان مجھ کا جھوٹ، جیسا کہ کوئی شخص یہ کہتے اللہ کی قسم یہ چیز میں نے 50 میں خریدی، آپ کو فلاں میں بیچ رہا ہوں، جبکہ اس نے 50 میں خریدی نہیں. یا کوئی شخص کہے کہ اللہ کی قسم میں نے یہ کام کیا ہے، یا کوئی کہے کہ اللہ کی قسم میں نے کام نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے، جب سے گواہی مانگی جا رہی، تو یہ تمام قسمیں کیا ہوں گی؟ حالانکہ اسے پتا ہے کہ اس نے کیا ہے، حالانکہ اسے پتا ہے کہ وہ چیز 50 کی نہیں ہے، لیکن وہ بولتا ہے یہ جھوٹی قسم ہے. اور اس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور آپ نے کہا صحیح مسلم کی روایت ہے، بلکہ صحیح بخاری میں آتی ہے، متفق علیہ روایت. آپ نے فرمایا جو شخص کسی معاملے میں جھوٹی قسم اٹھاتا ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے کسی مسلمان کا مال حاصل کر لے. کوئی شخص اگر جھوٹی قسم کھاتا ہے اللہ کی تاکہ اس سے مسلمان کا مال لے لے، جیسا کہ میں نے کہا یہ چیز میں نے 50 روپے میں لائی ہے، آپ کو تو میں 60 میں دے دے رہا ہوں. اس کے ذریعے کیا کیا؟ اس نے مسلمان کا مال کھا لیا. یہ زمین میں نے جو ہے بس 1000 روپے اسکوائر فٹ لی، بس آپ کو تو میں نقصان میں دے دے رہا ہوں 900. تو آدمی بولتا ہے یار مجبور آدمی، یار لے لو اس سے 900، جبکہ اس کا زمین کا ریٹ 900 نہیں ہے اور نہ ہی وہاں فلاں ہوتا ہے. صرف اس لیے حلف اٹھا رہا ہے کہ اس سے مسلمانوں کچھ فائدہ لے لے. یا اللہ کی قسم یہ چیز میری ہے، اس مسلمان کی نہیں ہے، تاکہ یہ قسم کھانے سے اس کا مال میں لے لوں اور وہ شخص جو ہے پھر مجبور ہو جائے، چونکہ ابھی قسم کھا رہا ہے، بولے کسی نے دے دی. ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے ایسی قسمیں جو بھی کھاتا، آپ نے فرمایا جو جھوٹی قسم اٹھاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے مسلمان کا مال حاصل کر لے، وہ اللہ سے ایسی حالت میں ملے گا روز قیامت کہ اللہ اس سے ناراض ہوں گا. اور اللہ جس سے ناراض ہوں گا اس کا کیا حال ہوگا آپ سب جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں. جو شخص جھوٹی قسمیں کھائے تاکہ اس کے ذریعے مسلمان کا حلال مال اپنے قبضے میں لے لے یا چیزوں کو حاصل کر لے، کچھ نفع حاصل کر لے، تو وہ روز قیامت اللہ رب العزت سے ایسے ملاقات کریں گا کہ اللہ رب العزت اس سے ناراض ہوا ہوں گا. یاد رکھیے. ٹھیک ہے، تو ہم کوشش کریں کہ ذرہ برابر بھی ہم جھوٹی قسمیں نہ کھائیں. یاد رکھیے یہ بہت سنگین جرم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس کو معمولی سمجھ کے بس جھوٹی قسمیں کھائے چلے جاتے ہیں. تجارت میں ہو، گھریلو معاملات میں ہو، لین دین میں ہو، ٹھیک ہے، تعلقات کو مینٹین کرنے کے لیے ہو، جو بھی قسم کھا رہے ہیں آپ، تعلقات کو مینٹین، اللہ کی قسم تم سے محبوب میرا کوئی نہیں ہے، جب کیا ان سے زیادہ محبت کسی اور سے کرتے ہیں، لیکن کیا کر رہے ہیں آپ یہاں جھوٹی قسم کھا لے رہے ہیں نا. یہ نہیں ہونا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ تھا کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرد کے ساتھ ایسا معاملہ تھا کہ ہر شخص کو لگتا تھا کہ میں ہی سب سے زیادہ رسول اللہ کا محبوب ہوں.
مطلب آپ سب سے ایسا سلوک کرتے تھے کہ سب کو ایسا لگتا تھا کہ میں ہی سب سے فیوریٹ ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک مرتبہ مجھے ایسی خواہش اٹھی کہ چلو پوچھ لیتا ہوں اپنا درجہ کیا ہے, مطلب میں کتنا فیوریٹ ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اتنا آپ مجھ کو بلاتے ہیں فلاں لیتے ہیں. تو جا کر پوچھ لے اللہ کے رسول انسانوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے. مطلب رسول اللہ کا سلوک ان کے ساتھ اتنا اچھا تھا کہ ان کو ایسا گمان ہونے لگا کہ میں شاید سب سے فیوریٹ ہوں, اور رسول اللہ سب کے ساتھ ویسے ہی رہتے تھے لیکن آپ جھوٹ نہیں بولتے تھے. تو کہا اللہ کے رسول آپ کو انسانوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو کہا ابوبکر. تو پھر تھوڑے خاموش ہو گئے کہ کہا میں تو نہیں ہوں, مطلب وہ سمجھتے میں فیوریٹ ہوں. پھر کہا اس کے بعد کون ہے؟ تو کہا ابوبکر کی بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہ جو آپ کی بیوی تھی. ٹھیک. تو کہا اس کے بعد کون ہے؟ تو کہا عمر. تو جب یہ 3 نام سنے تو انہوں نے کہا پھر میں نے پوچھنا چھوڑ دیا, اس لیے کہ اب 3 میں نہیں آیا, آپ چپ پوچھ کے کیا کوئی رینکنگ نیچے کرنا, تو ایٹ لیسٹ میں 4 تو سمجھ سکتا ہوں اپنے آپ کو. مطلب رسول اللہ کا ایسا معاملہ تھا ہر صحابی کے ساتھ کہ سب کو لگتا تھا میں ان کا فیوریٹ ہوں, لیکن جب پوچھا گیا تو آپ نے جھوٹ نہیں بولا کہ ہاں ابو طالع تم ہی سب سے محبوب ہو میرے لیے, تم سے اچھا تو کوئی نہیں. فوراً جب پوچھا گیا تو کہہ دیا کہ ابوبکر سب سے زیادہ محبوب ہے انسانوں میں. کہا اس کے بعد تو کہا ابوبکر کی بیٹی سب سے زیادہ محبوب ہے مجھے. کہا اس کے بعد تو کہا عمر ہے. تو انہوں نے کہا خاموش بیٹے کہا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری رینکنگ اس سے نیچے چل جائے, کم از کم گمان میں 4 تو رہوں گا, 3 میں تو نہیں آیا میں فرسٹ. ٹھیک. تو خاموش بیٹھ کے آپ چلے گئے. ٹھیک. تو ہوتا ہے انسان جھوٹی قسمیں کھا لے رہا ہے ریلیشن مینٹین کرنے کے لیے, تعلقات مینٹین کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو یہ نہیں ہونا چاہیے, یاد رکھیے یہ درست نہیں ہے. تو جھوٹی قسمیں ہم چاہے کچھ بھی ہو جائے جھوٹی قسمیں نہیں کھانا چاہیے چاہے کسی بھی حال میں. ٹھیک. اب اگر کوئی جھوٹی قسم کھا لیتا ہے تو اس شخص کے لیے کفارہ بھی لازم ہے اور توبہ بھی لازم ہے. جو شخص اللہ کی جھوٹی قسم کھا لیتا ہے اس کے لیے کفارہ بھی لازم ہے اور توبہ بھی لازم ہے. کفارہ اس وجہ سے لازم ہے کہ قسم توڑا, توبہ اس وجہ سے لازم ہے کہ جھوٹی قسم کھایا تھا. سمجھ رہے آپ؟ کفارہ کیا انشاءاللہ آگے بیان کروں گا, لیکن دونوں چیزیں لاگو ہے. ایک کفارہ دینا ہوگا, دوسرا اللہ سے توبہ کرنا ہوگی, اور تیسرا اگر اس قسم کے ذریعے کسی کا مال لیا ہو, زمین لے لی ہو, جائیداد چھین لی ہو, کچھ زیادہ پیسہ لیا ہو, تو اس مال کو لوٹانا بھی پڑے گا, چونکہ انسانوں کا معاملہ ہے نا. تو اگر کوئی انسان جھوٹی قسم کھاتا ہے تو اس پہ کفارہ لازم ہے, توبہ لازم ہے, اور اس قسم کے ذریعے مسلمان کا مال جو اس نے لوٹا ہے اس مال کو واپس دینا بھی اس پر اسی وقت لازم ہے, یاد رکھیں. ٹھیک ہے, یہ تھا پہلا قسم کی, وہ ہے جھوٹی قسم, اس پہ کفارہ بھی لازم ہے اور اس کے بعد توبہ بھی لازم ہے اور اس مال کو لوٹانا بھی اس پہ لازم ہے. اب دوسری قسم کی جو قسم ہے وہ ہے لغو قسم. لغو قسم کیا ہوتی ہے؟ یہ وہ قسم ہوتی ہے جس کے اندر انسان واللہ بلا واللہ, مطلب عام اعتبار سے بول دیتا ہے اللہ سے یار یہ کام میں نہیں کرتا, واللہ میں نے یہ کام نہیں کیا, واللہ فلاں. یہ لغو قسم ہے. لغو قسمیں وہ قسمیں ہوتی ہے جو انسان اپنی بات چیت کے اندر عام طور سے بس بک دیتا ہے, بول دیتا ہے بنا سوچے سمجھے, وداؤٹ اینی انٹینٹ, کوئی نیت نہیں بس, لیکن وہ اس کے بات کرنے کا, اس کی زندگی کے اندر الفاظ ادا کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. جیسا کوئی کرتے واللہ میں نے یہ کام نہیں کیا, بلا واللہ اللہ اس چیز پر گواہ میں نے نہیں کیا. ٹھیک. تو یہ لغو قسمیں ہوتی ہے, یاد رکھیے لغو قسمیں. تو لغو قسمیں جو زبان کی نوعیت ہوتی ہے اللہ اس پر بھی گرفت نہیں کرتا انسان کی, یاد رکھیے, لیکن مکروہ ہے ایسا کرنا, اور کوشش کرے کہ ایسی باتیں آپ منہ سے نہ نکالیں. ہمارے پاس ہندوستان کے ماحول میں اور ہماری زبان میں لغو قسموں کی بہرحال بہت کم گنجائش, ہم لوگ ویسے قسمیں نہیں کھاتے, لیکن عربی زبان میں اور ہندوستان سے ہٹ کر دیگر ممالک میں جیسا کہ بالخصوص پاکستان میں, یہاں جو ہے یہ قسمیں بہت رائج ہیں. جیسا کسی بھی عرب سے بات کرتے واللہ شروع ایسا کریں گا, شروعات ہی کریں گا اللہ سے, بلا واللہ میں ایسی شروع کریں گا. یا پھر کوئی پاکستانی ہو تو ان کی بھی عادت ہوتی واللہ آج تو ایسا ہوا, واللہ ہماں ایسا ہو گیا آج کا. تو یہ اس میں ہندوستان میں, لیکن ہم لوگ ایسی قسمیں لغو قسموں کا سسٹم نہیں ہے, بس رائج ہی نہیں ہے وہ سب, لیکن ان زبانوں میں ہوتی ہے. یہ اور بھی کچھ زبانیں ہوں گی جس کے اندر جو اردو اور عربی سے ہٹ کر, جو ہم بہرحال میں ہر کلچر کو تو نہیں جانتا ہوں, وہاں لوگ کھاتے ہوں گے بائی گاڈ بول کر بولتے, یا واللہ مطلب اللہ سے, وللہ مطلب اللہ کے لیے. ٹھیک ہے. تو اس معاملے میں یاد رکھیں جو لغو قسمیں ہوتی ہے, جو قسمیں انسان ان انٹینشنلی زبان کے اندر کھا دیتا ہے, اس پر اللہ پکڑ نہیں کرتا, لیکن ایسی قسموں سے احتیاط کرنا چاہیے. اس کو کراہت سے دیکھا گیا ہے, اس کو منع کیا گیا ہے. اللہ رب العزت ایسی قسموں کے تعلق سے جو بنا سوچے سمجھے انسان کھا لیتا ہے فرماتا ہے اور کہتا ہے, اور اللہ نیو کا سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 79 میں اللہ نے فرمایا اور کہا لا یواخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یواخذکم بما عقدتم الایمان,
کہ اللہ تمہارے اس قسموں پہ تمہاری گرفت نہیں کرتا جو تم باللغو فی ایمانکم، جو بات میں تم بات کے چلن میں بول دیتے ہو، جس کو ہم کہیں گے لغو قسم بولتے ہیں۔ اللہ تمہارا مواخذہ پکڑ ان قسموں پہ نہیں کرے گا جو تم بعد میں کر دیتے ہو، البتہ جو ارادے کے ساتھ تم قسم کرتے ہو اس قسموں پہ اللہ تم کو پکڑتا ہے، جس کے تعلق سے اللہ نے کہا یواخذکم بما عقدتم، کہ جن قسموں کو تم ارادے سے کھاتے ہو۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ کسی نے کہا کہ اللہ گواہ یار یہ چیز کیا، واللہ میں نے یہ چیز جو ہے 100 میں خریدی، اس کے بعد بات کرنے میں سمجھو اس نے وہ کر رہا ہے، ان انٹینشنلی بول دیا، اور کوئی کہے رک جاؤ 1 منٹ، کیا تم واقعی میں اللہ کی قسم کھاتے ہو کہ تم یہ چیز 100 میں لائی؟ اب یہاں جو ہے وہ وعدہ لے رہا ہے اس سے، خاص قسم کھلا رہا ہے، چونکہ کچھ لوگوں کی عادت، سمجھو ایک آدمی کی عادت ہی ہے واللہ 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 ہر چیز پہ بولتا ہے۔ اب ایسے آدمی کو اگر آپ بولتے رک جاؤ، اب تم کیا قسم کھاتے ہو یہ چیز فلاں کی ہے، وہ تو ٹھیک ہے لغو قسم تھی تمہاری، بات بات میں تم کھا لیتے ہو، اب یہ کہ پھر اس کو بولنا نہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ لغو قسمیں کھانا جھوٹی جائز ہے، تو آپ ایک سسٹم ہی بنا لے بس پھر لغو قسمیں کھانے کا۔ اس لیے میں نے پہلے ہی کہہ دیا کراہت ہے، لیکن انسان کی کبھی بات چیت میں چلن میں ایسی قسمیں عادی ہو جاتا ہے انسان، اس کا یوں ہی کھا لیتا ہے، ٹھیک، لغو قسم یوں ہی کھائے تاکہ بات پہ زور دیا جائے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا اس کام میں، ٹھیک۔ تو بہرحال ایسی قسموں پہ اللہ پکڑتا نہیں ہے، لیکن انسان ایسی قسموں سے احتیاط کرے، لیکن ہاں اس قسموں پہ ضرور پکڑ ہوں گی جو ارادتاً قصداً کھایا جاتا ہے، ٹھیک۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا کہ نجی گفتگو میں انسان کا یہ کہنا نہیں اللہ کی قسم، یہ لغو قسم ہے۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اس تعلق سے کہ جو نجی جو کام ہوتے ہیں انسان کے، ان کاموں میں جب انسان یہ کہہ دیتا ہے کہ نہیں اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے، تو یہ کام لغو قسموں میں سے ہے، مطلب وہ ارادتاً نہیں کھاتا ہے لیکن اس کی زبان کے اندر بس وہ لگا رہتا ہے اللہ گواہ ہے، اللہ سے، تو ایسی قسموں پہ اللہ تعالیٰ انسان کو انشاءاللہ عزیز گرفت نہیں کریں گے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایسی قسمیں کھاتے رہ جھوٹ، ٹھیک۔ اسی طرح تیسری جو قسم ہے، جو قسم کی جو قسم ہے وہ یہ ہے کہ ایسی قسم جو مناقضہ جس کو کہیں گے، مطلب ایسی قسم ہے کہ جس کو مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پہ انسان کھائیں گا، ٹھیک۔ جیسا کہ کوئی انسان کہے کہ اب جو ہے اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا، آنے والا فیوچر میں کھا رہا ہے، اللہ کی قسم میں یہ کام تو کر کے رہوں گا، فیوچر کی بات کر رہا ہے، ٹھیک۔ تو ایسی قسمیں یاد رکھیے، یہ قسمیں جو ہے یہ قسم کی تیسری قسم ہے، اور یہ بھی قسمیں یاد ہے، اور یہ ارادتاً ہوتی ہے، یہ وہ لغو قسمیں نہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ارادتاً ہوتی ہے۔ لغو قسمیں تو بات کے اندر کی جاتی ہے اور جو ہو رہا ہے اس پہ بولتا ہے انسان، جیسا کہ یہ اللہ کی قسم آج تو ہزاروں لوگ تھے جبکہ 100 لوگ تھے، لیکن اب وہ بہت بتانے کے لیے صرف بہت موب تھا جمع بول رہا ہے، آپ کر رکو 1 منٹ، اللہ گواہ رکھ کے کہتے ہو کتنے، نہیں مطلب میں ایسے ایمفسائز کرنے کے لیے بول رہا تھا، ٹھیک۔ لیکن جب کوئی بات فیوچر کے لیے بول رہا ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے ارادے والی قسم ہے جو ہونے والے اس میں، تو اس کو پورا کرنا اس پہ، چونکہ یہ لغو قسم نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی انسان ارادے کے لیے قسم کا کہ میں ایسا کام ہرگز نہیں کروں گا، اب میں فلاں کروں گا، تو یہ قسمیں یاد رکھیے بہت اہم ہے، اور ان قسموں پہ پکڑ ہے، جیسا کہ سورہ مائدہ کے آتا 69 میں نے فرمایا تھا وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُّمُ الْأَيْمَانَ، اللہ ان قسموں پہ تمہیں ضرور پکڑیں گا جو تم ارادتاً قصداً کھاتے ہو، تو یہ انہی میں جو ہے شامل ہے، یاد رکھیے، اور اس معاملے میں انسان بہت احتیاط کرے، ٹھیک۔ تو جو شخص ایسا وہ کرے گا تو اس پہ اس عمل کو کرنا واجب ہے، جو شخص ایسی قسم کھائے گا کہ فلاں چیز میں کروں گا یا نہیں کروں گا، یہ کرنا واجب ہے۔ اگر وہ ایسا کام نہیں کر پایا تو اس کو کفارہ دینا ہوگا، یاد رکھیے کفارہ، سمجھ لیجیے میں نے قسم کھا لی کہ اب میں جو ہے فلاں کام جو ہے کبھی نہیں کروں گا، اب وہ کام میں کر کے رہوں گا، اور اگر میں وہ نہیں کر پایا تو مجھ پر کفارہ لازم ہوگا، یاد رکھیے، ٹھیک، کفارہ لازم ہوگا۔ باقی توبہ اور وہ چیز نہیں بھرا، انسان توبہ کرتا رہے بہت افضل بات ہے، لیکن وہاں جو پہلے اس میں جھوٹی قسم توبہ واجب ہوں گی اس پر، ٹھیک، لیکن یہاں جو ہے کفارہ اس پہ لازم ہے، ٹھیک۔ اب جو ہے کفارہ کن قسموں پر نہیں ہوگا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، مطلب کن حالات میں انسان قسم کھا لے تو اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اس میں پہلی چیز ہے کہ انسان جو ہے جس کام کے کرنے پر قسم کھائے اور وہ کام جو ہے اس کا کرنے کا ارادہ نہ ہو لیکن اس کو مجبور کر کے وہ قسم دلائی جائے، تو ایسے معاملے میں انشاءاللہ عزیز اس پر پکڑ نہیں ہے، کوئی کفارہ نہیں،
سمجھ لیجئے کہ پورے خاندان والے مل کر آپ پر حاوی ہو گئے اور کہہ رہے کہ تجھے قتل کر دیں اگر تو نے یہ کام نہیں کیا، اس کو نہیں چھوڑا، اس کو طلاق نہیں دی، اس کو فلاں نہیں کی. اور انسان مکمل طور سے انڈر پریشر ہے، مکمل طور سے اب دب چکا ہے، مکمل طور سے اب پریشان ہے. حالانکہ دل سے قطعاً وہ اس چیز کو چھوڑنا، اس شخص کو چھوڑنا، اس کام کو چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن اس پر اتنا زور ڈالا جا رہا ہے کہ کسی کو انتہا نہیں. کہ مثال کے طور پر کوئی کہے کہ تم کتاب و سنت پر نہیں چلو گے، اس کے بغیر تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں، ورنہ تم ہمارے ساتھ نہیں رہو گے، ہمارے گھر کو. اور انسان گھر بھی نہیں چھوڑ سکتا، ساتھ بھی نہیں چھوڑ سکتا، اکیلا نہیں رہ سکتا، اس کے حالات نہیں، لیکن اس کو پریشرائز کیا جا رہا ہے. ایسے وقتوں میں جو آپ قسمیں کھا لیتے اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجبوری والی قسمیں ہم کہیں گے عام زبان میں، آپ نے کہا اور آپ نے فرمایا، جو ابن ماجہ کی رفع عن امت الخطا والنسیان وما استکرہ علیہ. آپ فرماتے میری امت کی خطا، غلطی سے ہونے والے کام، نسیان بھول کر جو آدمی کام کر دیتا ہے، اور ان کا اور جبر کردہ کاموں پر اللہ رب العزت اس کی پکڑ نہیں کریں گا. زبردستی جو کام اس سے کروا لیا جائے اس پہ اللہ پکڑ نہیں کریں گا ایک انسان کی. سمجھ رہے آپ؟ کن کن لوگوں پہ نہیں کریں گے اللہ؟ پہلی چیز کہ میری امت کے کوئی شخص خطا، لا علمی، معلوم نہیں اور کر دیا اس کام، خطا جس کو کہتے ہیں. دوسرا نسیان، بھول جائے انسان اور کر دے. اور تیسرا فرمایا وہ کام جو زبردستی اس سے کروا جاتے، کرو کیسا نہیں کرتے تم، اور وہ مجبور ہو جاتا ہے اور وہ کر دیتا ہے، ان پر اللہ اس کی پکڑ انشاءاللہ عزیز نہیں کریں گا. تو اگر ایسی کوئی قسم کھلا دے رہا ہے کہ کھاؤ قسم تو اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، نہیں تو تمہاری جان ہم لے لیں گے اگر تم یہ قسم نہ کھاؤ، ہوتا ہے نا، ایسے حالات آ سکتے ہیں، اور انسان ایسا پھر کر دے غلط کام، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی پکڑ نہیں کرتا، یاد رکھیے. ٹھیک. دوسری چیز، ٹھیک ہے، ایسی قسم جس میں قسم کھانے والا قسم کھاتے وقت انشاءاللہ کہہ دے، اس معاملے میں بھی اس کی پکڑ پھر نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس نے اپنی قسم کو کنڈیشنل بنا دیا. انشاءاللہ العزیز اگر وہ شخص ملا تو میں اس ساتھ یہ کر کے رہوں گا، انشاءاللہ العزیز تم دیکھو گے کہ یہ کام اب میں کبھی نہیں کروں گا، انشاءاللہ میں جو فلاں چیز کو چھوڑ دوں گا. تو جو قسمیں انشاءاللہ کے ساتھ کہی جاتی ہے تو رسول اللہ فرماتے ہیں اس معاملے میں پھر اس کا مواخذہ نہیں ہوگا، کفارہ نہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جامع ترمذی اور سنن نسائی کی روایت آپ نے فرمایا، من حلف فقال انشاءاللہ، جس نے قسم اٹھا لی اور کہا انشاءاللہ، اللہ چاہا تو، لم یحنث، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اور انشاءاللہ کہہ دی اور پھر اس کو پورا نہ کر سکے تو وہ قسم توڑنے والا نہیں ہوگا. جو شخص کسی قسم کے ساتھ انشاءاللہ لگا دے تو وہ قسم توڑنے والا پھر نہیں ہوگا، یاد رکھیے، اس لیے کہ اس نے اس بات کو اللہ پہ کر دیا کہ انشاءاللہ تم دیکھو گے، اللہ گواہ ہے، سے اللہ کی قسم، انشاءاللہ تم دیکھو گے کل ہم جیتیں گے. لیکن اس کو کل کا اللہ کا فیصلہ نہیں پتا تھا اور کل آپ ہار گئے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ آپ نے انشاءاللہ اٹیچ کر دیا تھا کہ اللہ نے چاہا تو کل ہم ضرور جیتیں گے، اللہ کی قسم. ٹھیک. یا انشاءاللہ کے ساتھ آپ کوئی چیز کہہ دیں کہ انشاءاللہ اگر جو ہے اللہ نے چاہا تو میں یہ کام کبھی نہیں کروں گا، لیکن اب اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ میں آپ کو ایک راستہ بتا رہا ہوں کہ آپ انشاءاللہ کہ پوری جھوٹی باتیں کہیں، یا جہاں واجب ہے وہاں بھی آپ انشاءاللہ کہہ دیں کہ فلاں. ٹھیک. لیکن ایسا بھی اگر کوئی کرے تو یہاں بھی اس کی پکڑ ان دو صورتوں میں مجبوراً اور انشاءاللہ کے ساتھ جو قسمیں کھا جاتی اس سے پکڑ نہیں ہوتی. اسی طرح نیک کام کی خاطر قسم توڑنا یہ جائز ہے، یاد رکھیے. مثال کے طور پر آپ نے قسم کھا لی کہ میں یہ کام کر رہوں گا، اللہ کی قسم یہ کام میں کر کے رہوں گا، اور بعد میں پتہ چلا اس سے اچھا کوئی کام ہے تو آپ فوراً قسم توڑ دے اور اس اچھے کام کو کر لے، اس کام کو چھوڑ دیں. سمجھ رہا ہے بات کو؟ یا کبھی کوئی انسان ایسی قسم کھا لے کہ قسم اللہ کی میں تمہارے گھر میں نہیں آؤں گا، رشتہ توڑ رہا ہے وہ، اور کچھ دن بعد وہ سوچے کہ رشتہ توڑنا بہت بڑا گناہ ہے بنسبت اس کے کہ رشتہ قائم رکھنا، پھر وہ اپنی قسم کو توڑ دے، اس لیے کہ ابھی کیا کر رہا ہے وہ ایک اچھی چیز پہ اس نے قسم کھا لی، ایک غلط کام پہ اس نے قسم کھا لیا کہ رشتہ توڑنے پہ قسم کھا لیا، نہیں جانے پہ قسم کھا لیا. سمجھ رہا بات کو؟ تو یہاں یہ ضروری ہے کہ انسان ایسی قسموں کو پھر توڑ دے جس میں وہ قسمیں جب کھاتا ہے تو اس سے اچھا کوئی کام اس کو مل جائے. جیسا کہ قسم کھا لی رشتہ توڑنے کی، لیکن اس کو پتا رشتہ جوڑنا زیادہ ثواب کا باعث ہے، اور رشتے قائم کرنے والے کو سب سے آسم فرماتے ہیں سب سے جلدی اجر اگر کسی کو دنیا میں کسی نیکی کا ملتا ہے تو وہ رشتے قائم کرنے والے کو ملتا ہے. سب سے جلدی اس کو اللہ بدلا دیتا ہے، اس کو جو رشتوں کو قائم کرتا ہے. سب سے جلدی کسی نیکی کا اگر آپ کو بینیفٹ دنیا میں ملتا ہے تو وہ رشتے قائم کرنے والے کو. تو آپ نے رشتہ توڑ دیا، یہاں تو رشتے قائم کے، تو آپ کہتے چلو اس ختم کو توڑتا ہوں، اس کا کفارہ ادا کر دیجئے اور وہ نیک کام کر لیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیز کے تعلق سے فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، بلکہ قرآن آیت اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر جو ہے 224 میں اللہ نے فرمایا کہا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهِ عُرْضَةً
الا ایمانکم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، اور اللہ کو اپنی قسموں کا ہدف نہ دو، مطلب اپنی قسموں کو آڑ نہ بناؤ کس معاملے میں کہ نیکی اور پرہیزگاری نہ کرو اور لوگوں میں صلح صفائی نہ کرو. مطلب ایسی قسم مت کھا لو کہ میں کوئی نیکی صلح صفائی اچھا کام نہیں کروں گا، ٹھیک، بلکہ ایسی قسموں کو توڑ دینا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں اور فرمایا اور کہا جب تو کسی، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، جب تو کسی بات پر قسم اٹھا لے اور پھر اس کا غیر اس سے بہتر جانے تو بہتر ہے کہ اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دے. تو نے ایک قسم کھا لی اور اس سے بہتر اس کا مخالف ہے تو فوراً اپنی قسم کو توڑ دے اور اس کا کفارہ ادا کر دے. مطلب اچھائی کے معاملے میں ہم نے قسم کھا کے اپنے آپ کو لمٹ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر اس سے اچھا کچھ ملے قسم کا کفارہ ادا کیجیے اور آگے بڑھ جائیے. ٹھیک ہے، تو یہی بات یہاں ہے کہ جب کوئی کام آپ کو اچھا ملے، آپ فرما رہے ہیں کہ جب تو کسی پر قسم اٹھائے پھر اس کا غیر مطلب اس کا اپوزٹ جو ہے اس سے بہتر جانے تو بہتر ہے کہ تو اپنی قسم کو توڑ کے کفارہ ادا کر دے. تو ایسے معاملے میں جب آپ نے کسی نیکی پہ قسم کھا لی یا غلط چیز پہ کھا لی، آپ اس کو توڑ دیں اور خیر چیز کو، اچھی چیز کو پھر فوراً لے لیں. اس کا آپ کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا لیکن. ٹھیک ہے، اسی طرح قسم ڈالنے والے کی بات پوری کرنا بھی آپ پر واجب ہے، یاد رکھیے. اس کا کیا معنی؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص ایسی قسم آپ پر ڈالے جو قسم آپ پوری کر سکتے ہیں، آپ میں وہ طاقت ہے، تو اس کو پورا کرنا چاہیے. پھر آپ اس کو پورا کرنا چاہیے آپ. ٹھیک ہے، جیسے کوئی کہے کہ اللہ کی قسم تم پر فلاں چیز میری کر دو اور آپ میں مکمل طاقت ہے اس کی، تو آپ کر سکتے ہیں. جیسا کہ ایک واقعہ آتا ہے جو مسند احمد کی روایت ہے. دو عورتیں ایک بار ملی تو ایک عورت نے دوسری عورت کو کچھ کھجور کھانے کے لیے دیے. ٹھیک، اس نے اس میں سے کچھ کھجور کھائے اور بقیہ کے بارے میں اس نے کہا کہ اللہ کی ہے تم کو قسم، تم یہ کھجور بھی کھا لو. مطلب وہ بہت چاہتی تھی کہ اس کی بہن جو ہے اس کھجور کو بھی کھا لے اور اس میں پوری طاقت تھی. مطلب ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا کہ اس نے بہت کلو میں اور سیروں میں کھجور لا دی جس کی وجہ سے وہ نہیں کھا سکے. وہ چند کھجوریں تھی، حدیث میں آتا چند، ہو سکتا 2 4 5 کھجوریں ہوں گی، اور وہ بہن چاہتی کہ میری یہ بہن یہ کھجوریں کھا لے. اس نے کہا اللہ کی تم پر قسم، یہ کھجوروں کو تم ختم کر دو. اس نے انکار کر دیا، دوسری عورت نے انکار کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو دیکھا تو آپ نے فرمایا اور کہا اس کی قسم پوری کرو. مطلب جو قسم عورت نے تجھ پہ ڈالی اس کی قسم پوری کر، بے شک اس کا گناہ اس پر ہوگا جو امکان کے باوجود قسم کو پوری نہ کرے. سمجھ رہے آپ؟ امکان ہے کہ آپ وہ قسم پوری کر سکتے ہیں اور اس کے باوجود بھی آپ اس قسم کو پوری نہ کرے تو گناہ آپ کو ملیں گا، ورنہ نہیں ملیں گا. ادھر کی کنڈیشن اپلائیڈ ہے. کسی نے آپ کو 3 کھجور دیا اور وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی 2 کھا لیا، یہ بھی 1 کھا لو، تو کھا لیجیے نا، چونکہ امکان ہے کہ وہ تیسری کھجور کھانے سے کچھ نہیں ہونے والا، آپ کو 2 کھجور کھا چکے تب آپ گناہ کر. لیکن اگر امکان نہیں ہے، آلریڈی 2 کھجور آپ کے لیے بہت زیادہ تھی آپ کے شوگر لیول کے لیے اور بہت سے مسائل کے لیے، تو آپ کہیں کہ یہ قسم مجھ پر ضروری نہیں ہے ماننا، اس لیے کہ اب میرے پہ بوجھ ہو جا رہی ہے. اس لیے کہ اللہ بھی کسی نفس کو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس کو اس کے طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا، تو پھر یہاں کیسے آزمائیں گا اللہ. ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی ایسی قسم ڈالتا ہے جو آپ پوری کر سکتے ہو تو ضرور اس کو پوری کرنے کی کوشش کرے. جیسا کہ اگر آپ کو حاکم وقت ہے اور آپ کے اس پاور سے آپ کچھ کر سکتے ہیں مسلمان، اور کوئی آگے اللہ کی قسم ہے تم پر، تم کو یہ کام تو امت کا کرنا ہی ہوگا اور مکمل طاقت ہونے کے باوجود آپ نہ کرو تو آپ گناہ گار ہیں. لیکن اگر طاقت نہیں، آپ کوشش کر رہے ہیں اور جہاں تک ہو سکتا کوشش تو کر رہے ہیں لیکن وہ کام نہیں ہو سکتا، تو پھر اللہ اس معاملے میں آپ کو چھوڑتا ہے. تو اگر قسم آپ کو دی جائے تو اس کو بھی کرنا چاہیے، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں. بہت سی بار عورتوں میں یہ بات بہت ہوتی ہے، تم کو قسم ہے یہ تم کو کرنا ہی پڑے گا، یا حسد اور جلن کی بنیاد پہ قسمیں ڈال دیتی، تم کو قسم ہے تم وہ کپڑے نہیں پہننا اس دن کیونکہ میں پہنوں گی اس دن. تو ایسی قسمیں کیوں؟ اپنی قسموں کو آپ خواہ چھوٹے موٹے مفادات اور فائدوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، جبکہ قسمیں بڑے فائدوں کے لیے، قسمیں گواہی کے لیے، قسمیں امپورٹنس ہے، قسموں کی بڑی اہمیت ہے شریعت. ٹھیک ہے، اس بات کو آپ یاد رکھیں. ٹھیک، اسی طرح قسم کا دار و مدار قسم کھانے والے کی نیت پر ہے، یاد رکھیے. قسم کا دار و مدار قسم کھانے والے کی نیت پر ہے. جیسا کہ اگر کوئی کہے کہ میں اب جو ہے اس پر جو ہے زمین پر نہیں سوؤں گا، اور اس کی نیت یہاں زمین سے مراد کیا ہے؟ بستر پہ نہیں سوؤں گا. ٹھیک، تو قسم کھانے والے کی نیت پر پوری قسم ڈپینڈ ہے، یاد رکھیے. ہوتا ہے نا کوئی کہہ دے کہ جو ہے میں جو ہے اب سے جو ہے کاٹن پر نہیں سوؤں گا، تو اس کا ہرگز مطلب نہیں کاٹن نہیں پہنوں گا، سوؤں گا نہیں اس پر میں، مطلب میں رضائی کاٹن کی نہیں بناؤں گا لیکن کپڑے پہن سکتا ہوں اس کے میں. ٹھیک، تو قسم کھانے والے کی نیت پر اس کا مکمل دار و مدار، جیسے ہر عمل کا ہے. تو اگر کوئی قسم کھا رہا ہے کہ میں اس زمین پر نہیں سوؤں گا، اور زمین سے اس کی مراد ہے اس بستر پہ جو یہاں بچھا ہے، سمجھ رہا، اس بستر پہ جو ہے، جیسا کوئی کہے کہ میں تمہاری زمین پر نہیں سوؤں گا، اس کا مطلب یہ کہ اس کے زمین کے اوپر جو چیز ہے اس پر نہیں سوؤں گا. تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ وہ کسی جگہ زمین پہ نہیں سوئے گا، اس کو ہمیشہ پلنگ پہ سونا پڑے گا.
وہ اس کی نیت پر، اس سے پوچھنا ہوگا ہاں کیا نیت تیرے، وہ کہیں گا میری انٹینٹ یہ تھا کہ اس کا مطلب اس کے گھر کی زمین پر نہیں سوں گا، اس کے گھر کے بستر پر نہیں سوں گا، اس کے گھر کے گدے پر نہیں سوں گا. تو یہاں قسم کھانے والے کی نیت کے اوپر قسم ہوتی ہے. وہ بہتر جانتا ہے کہ کس نیت سے اس نے وہ قسم کھائی تھی. یاد رکھیے جیسا میں اب تمہارے پاس نہیں آؤں گا، اور اس کی نیت تھی کہ جب تک تم اس گھر میں رہوں گے میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا، چونکہ یہ گھر جو ہے فلاں آدمی کا جو کہ حرام کام کرتا ہے. تو اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ میں کوئی بھی تمہارے گھر میں، اس کا مطلب ہے میں اس گھر میں تمہارے نہیں آؤں جب تک تم اس آدمی کے گھر میں رہو گے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو قسم کھانے والے کی نیت پر قسم ہوتی ہے، اور وہ بہتر جانتا ہے اس نے کس نیت سے وہ قسم کھائی تھی. ٹھیک، اب قسم ادا نہ کرنے کا کفارہ کیا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں. تو قسم ادا کرنے کا کفارہ بہت آسان ہے، جس کو اللہ رب العزت نے جو ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 اور آیت نمبر جو ہے 79 کے اندر جو ہے 79 کے اندر بیان کیا. ٹھیک ہے، وہ آیت لمبی تھی، قصہ تو ہم نے پہلے پڑھا کہ اللہ تمہاری گرفت نہیں کرتا ان باتوں پر جو تم یوں ہی قسمیں بات بات میں کھا لیتے ہو، لیکن ان پر گرفت کرتا ہے جو باتیں تم جان بوجھ کر کرتے ہو، ارادتاً کرتے ہو. پھر آگے اللہ نے فرمایا اور اگر کوئی اس بات کو پورا نہ کر پائے جس قسم کو اس نے ارادتاً کیا تھا، قصداً جان بوجھ کر کیا تھا، اس کا حل اللہ رب العزت نے دیا اور فرمایا فَكَفَّرَتُهُ اطعام 10 مساکین. اب اگر تم میں سے کوئی شخص اس قسم کو پوری نہ کر سکے تو وہ کھانا کھلائے 10 مسکینوں کو. پہلی چیز غریبوں کو. آگے فرمایا من اوسط ما تطعمون اہلیکم، وہ کھانا جو اوسط ایوریج لیول کا ہو جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو. ابھی ہوتا نا آدمی بہت اچھا کھانا کھاتا دعوتوں میں، کوئی بہت ہی کم کھانا ہے، لیکن اوسط ایوریجلی آپ دن بھر میں کیا کھاتے ہیں یا مہینے بھر میں کیا کھاتے ہیں، وہ کھانا آپ کو 10 مسکین کو کھلانا پڑے گا. تو کہا اوسط ما تطعمون اہلیکم، وہ اوسط کھانا ایوریج فوڈ جو آپ اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو. پہلا کفارے کا پہلا ہو. پہلے کیا کرنا ہے؟ اگر آپ نے قسم کو توڑنا ہے، کفارہ ادا کرنا ہے، تو پہلا چاہے قسم جھوٹی تھی، چاہے قسم جو ہے قصدن تھی لیکن اب مجبوراً توڑنا پڑا، یا قسم ایسی تھی کہ اچھا کام مل جائے اسے تو آپ توڑ رہے ہیں، تو کسی بھی صورت میں آپ کو جو دینا کفارہ پہلا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، وہ کھانا جو ایوریج فوڈ آپ کھاتے ہیں ایک وقت کا. اب الگ الگ 10 کھلا دیجئے یا ایک ساتھ بلا کے 10 کو کھلا دیجئے، یہ ڈیپینڈ ہے، لیکن 10 مسکینوں کو. آگے اللہ نے فرمایا اور فرمایا او کسوتہم، یا پھر ان کو کپڑے پہنا دے 10 لوگوں کو، 10 کو کھانا کھلائے. پہلی شرط کنڈیشن کفارے کی. 10 کو نہیں کھلانا ہے کھانا تو پھر 10 کو کپڑے پہنائیں، ایسی بھی کنڈیشن ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، دوسری چیز مطلب، لیکن قرآن کی ترتیب کو فالو کرنا ضروری ہے. یاد رکھیے سیکوینسنگ فالو کرنا ضروری ہے. تو پہلا 10 مسکینوں کو کھانا، دوسرا 10 مسکینوں کو کپڑا. پھر فرمایا او تحریر رقبہ، یا پھر کسی غلام مسلم مومن غلام کو آزاد کر دے، تحریر کر کے دے دے کہ بھائی یہ اتنا کام کرے بعد تو آزاد ہو جائے گا، یا تجھے میں نے آزاد کر دیا قسم کے کفارے کے بدلے. ٹھیک ہے، یا تو پھر مسلم لونڈی یا مسلم غلام کو آزاد کر دے. تیسری چیز آگے اللہ نے فرمایا لم یجد فصیام 3 ایام، اور اگر کوئی یہ سب بھی نہ کر پائے، مطلب 10 مسکینوں کھانا نہیں کھلا سکتا، 10 مسکینوں کپڑے نہیں پہنا سکتا، ایک غلام آزاد نہیں کر سکتا، تو کیا کرے؟ پھر فرمایا 3 دن کے وہ روزے رکھے. آخری ہے یہ آخری ہے. ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، قسم توڑ دیتے اور سب سے آخری سٹیپ میں چل جاتے، کیونکہ 3 دن کے روزے میں کچھ نہیں جاتا اپنا. 10 مسکینوں کھانا کھلاؤ، 10 مسکینوں کپڑا پہناؤ، غلام آزاد کرو، کاسٹلی ہے. نہیں، ترتیب قرآن کی فالو کرنا ہوگا. پہلے 10 مسکینوں کھانا، مسکین کی غیر موجودگی میں 10 مسکینوں کپڑا، 10 کپڑے کی غیر موجودگی میں غلام کو آزاد کرنا. اب غلام کا تو معاملہ آج کل سوال نہیں رہا، تو پھر 3 دن کے روزے. ٹھیک ہے، پھر 3 دن کے روزے. کہا کہ تو 3 دن کے روزے ایامن ذالک کفارۃ ایمانکم اذا خلفتم، یہ ان چیزوں کے لیے تو یہ غلام آزاد کرے جیسے کہ طاقت نہیں تو پھر 3 دن کے روزے رکھے. آگے فرما رکھے اور یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے. تو یہ ہماری قسموں کا کفارہ ہے. ٹھیک، 4 چیزیں جو آپ کر سکتے. پہلا سٹیپ وائز 10 مسکین کو کھانا، 10 مسکین کو کپڑا، ایک غلام مسلم لونڈی یا غلام آزاد کرنا، اور چوتھا کچھ نہ ہو تو پھر 3 دن کے روزے رکھنا. روزوں کے تعلق سے آپ ایک ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں اور الگ الگ بھی رکھ سکتے ہیں، جیسی آپ کو سہولت صحت حالات ہو آپ بہرحال اس میں کر سکتے ہیں. تو یہ تھا قسموں کا بہرحال کفارہ. تو یہ چند باتیں تھی بہرحال جو میں نے مناسب سمجھی کہ آپ لوگوں کے سامنے یہ رکھوں میں، تاکہ بہت ساری بار یہ ہوتا ہے کہ اس کی لا علمی سے
ہم جھوٹی قسمیں کھا لیتے ہیں، غلط قسمیں کھاتے ہیں، اور بہت ساری بار خطائیں ہم سے ہو جاتی ہیں، جبکہ قسموں کا ہونا بڑا سنگین ہے۔ اللہ کے علاوہ قسم کھانا شرک ہے، لیکن آج ہمارے ماحول میں لوگ دھڑلے سے جو اللہ کے علاوہ قسمیں کھاتے ہیں، اور یہ شرک اور یہ کفر بھی، بلکہ ایک روایت میں آپ نے کہا یہ شرک اور کفر عام ہو چکا ہے، تو ہمارے لیے ضرورت ہے، انتہائی ضروری ہے کہ ایسے مسائل کو تو ہم ضرور جانیں اور سیکھیں جو معاملے شرک اور کفر تک جاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ تو بہت ڈینجرس چیز ہے شرک اور کفر، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال اگر ہم نے ایسی قسمیں کھائی تو اللہ سے توبہ کرے ایسی قسموں پر، اور ان قسموں کو آپ نبھا نہیں سکتے، یاد رکھیے، لیکن وہ وعدے باقی ہے۔ قسمیں در حقیقت گواہی وعدے کے لیے لی جاتے ہیں نا، آپ سے کوئی کہے کہ اللہ کی قسم میں فلاں کام نہیں کروں گا، لیکن اس نے قسم اللہ کی نہیں کہی، یہ کہا کہ رسول اللہ کی قسم میں نے فلاں کام نہیں کروں گا، تو قسم تو غلط ہے، اس کی قسم تو باقی نہیں ہے، لیکن وعدہ تو باقی ہے نا، جس سے کیا تھا کہ بھائی میں یہ کام نہیں کروں گا، ٹھیک ہے؟ لیکن علم نہیں تھا کہ بھائی یہ قسم حرام ہے، نہیں کھا سکتے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس ہے، لیکن آپ قسم نہیں کھائیے، قسم صرف اللہ کی یا اس کے اسماء الحسنہ کی، یا پھر رسول اللہ نے جس طرح سے اس کی صفتوں کی قسمیں کھائی ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں بس، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال اس کو جاننا انتہائی ضروری تھا۔ انشاءاللہ عزیز جو ہے چند باتیں میں اگلے طور جب جمع ہوں گی ہم، تو انشاءاللہ میں نظروں کے تعلق سے رکھوں گا، کیونکہ قسموں کے بعد ایک چیز جو ہوتی ہے وہ نظر ہوتی ہے، نظر سمجھتے ہیں نا، منت اس کو کہتے ہیں میرا، تو کچھ باتیں نظروں کے تعلق سے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میں اپنی بات کو اسی پہ ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گا اس عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو جو ہے اپنے زندگی کے تمام معاملات و کتاب و سنت کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ خطائیں اور غلطیاں ہم سے ہوئی اس کو معاف کرے، جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ کسی نے ایک سوال کیا ہے، کیا قسم کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم صرف یہ کہہ دیں کہ فلاں کام کریں گے لیکن اللہ کی قسم نہ کہیں، تو کیا یہ بھی قسم ہوگی جس میں قسم کا لفظ نہ کہہ کر صرف کچھ بات کہہ دیں؟ تو دیکھیے جب کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ یہ کام میں کروں گا، یہ کام میں نہیں کروں گا، جس پر وہ قسم نہیں کھاتا ہے، تو یہ ارادہ ہے اس کا، اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے اس کا، وہ اس کا ارادہ ہے۔ ایسا میں کہوں کہ میں کل جو ہے اس آدمی سے بات کروں گا، میں اس آدمی سے کبھی بات نہیں کرنے کی کوشش کروں گا، تو یہ آپ کا ارادہ ہے، یاد رکھیے۔ لیکن جب ارادے پہ آپ قسم کھا لیں تو آپ کو پھر اس ارادے کو پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ یہ کہیں کہ کل میں وہ کام کروں گا، کل یہ کام سے میں بچنے کی کوشش کروں گا، اب میں وہ کام کبھی نہیں کروں گا، اب یہ کام میں نہیں کرنے کی کوشش کروں گا، تو یہ آپ کے ارادوں میں شامل ہوتا ہے، یہ قسمیں نہیں ہیں، اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے، یہ آپ کے ارادے ہیں۔ اور اگر کسی بری چیز پہ آپ نے ارادہ کیا ہو نہ کرنے کا، تو ایک اچھا ارادہ میں سمجھتا ہوں اس پہ قائم ہو جائیے، اور کسی اچھی چیز سے کرنے کا ارادہ کیا ہو تو کوشش کرے کہ آج نہ کر پائے تو کبھی نہ کبھی اس کو کرتے، لیکن یہ یقیناً ارادوں میں شامل ہوں گا۔ جب آپ کسی کام کے کرنے کے لیے کہیں کہ یہ کروں گا، یہ نہیں کروں گا، یہ ارادہ ہے، یہ قسموں میں شمار نہیں ہوگا۔ جی بھائی نے ایک سوال کیا کہ کچھ لوگ زبردستی جو ہے واسطہ دے دیتے ہیں یا قسم ڈال دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے لیے یہ کام میرا کرو، اللہ کا واسطہ، اللہ کی قسم تم پر یہ کام، زبردستی۔ تو میں نے یہ بات واضح کر دی آپ کو جو حدیث میں ہے کہ وہ کام جو آپ کر سکتے ہیں اور اس کام پر کوئی آپ کو جو ہے واسطہ دے اللہ کا یا قسم دے اللہ کی، تو آپ کو اس کو پورا کرنا ہوگا۔ لیکن کوئی ایسا کام جو آپ نہیں کر سکتے، لوگ زبردستی آپ سے کروا رہے ہیں، تو یاد رکھیں اس پر آپ کا کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ جیسا کہ کوئی کہہ دے کہ تم کو اللہ کی قسم تمہاری بیٹی ہماری بیٹے کو دینا، اور اس کو کوئی ارادہ نہیں دینے کا، تو کہہ دے بھائی نہیں، اس لیے کہ یہاں میں، میری بیٹی اور بہت ساری چیزیں انوالو ہوتی ہیں، نکاح کوئی معمولی چیز نہیں، اس میں بہت ساری چیزیں انوالو ہے، وہ دیکھی جائیں گی، اور مجھے وہ پسند نہیں، سمجھ رہے بات کو؟ یا کوئی کہ اللہ کی قسم تم کو 10 لاکھ روپے میرے کو دوں گے اگلے مہینے، اور اسی کوئی استطاعت نہیں ہے، اور وہ ہے بھی تو وہ دے نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کے حالات نہیں، اور مکلف نہیں اس پہ، اس لیے کہ رقم انوالو ہے، کچھ ہو جائے تو بڑا مسئلہ ہے، تو کہہ دے بھائی تم ایسی قسم ڈال رہے ہو جو میں پوری نہیں کر سکتا ہوں، لیکن ہاں ایسی قسمیں کوئی ڈالے جو آپ پوری کر سکتے ہو تو وہ کر دیجیے۔ کوئی کہے کہ بھائی اللہ کی قسم تم کو اللہ کا واسطہ کل دعوت میں ضرور آؤ یار ہماری، اور آپ ہے بھی شہر میں، آپ خالی بھی ہے، تو چلے جائیے نا، سمجھے؟ تو جو کام آپ کر سکتے
اس پر ہے، جس پر جو آپ کام نہیں کر سکتے، ممکن نہیں ہے، اس پر انشاءاللہ آپ کا مواخذہ بھی نہیں ہے. ورنہ لوگ اس کو اپنے کام کرانے کا ذریعہ ہی بنا لیتے قسم میں. بہت سی بات اللہ کی قسم کو یہ کر دو، یا فقیر آ گیا اللہ کا واسطہ تم جو ہے فلاں دے دو، اور وہ تو پورا گھر بھی دے تو اس کو سکون ہونے والا نہیں ہے اپنا. ٹھیک، تو ظاہر سی بات ہے وہ مکلف نہیں ہے ہم اس کے ہر اس کے. وہ کام ہم کر سکتے ہیں جس کے ہم مکلف ہے اور جو ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں. کسی نے ایک سوال کیا، اگر کسی انسان کو یہ بات یاد نہ ہو کہ اس نے ماضی مطلب پاسٹ میں جو اللہ کی قسمیں کھائی تھی اور وہ پوری بھی کی یا نہیں، تو کیا ان قسموں کا کس طرح کفارہ ادا کرے یا نہ کریں؟ دیکھیے، آپ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جو قسمیں آپ نے کھائی تھی اور آپ بھول گئے، کوشش کریں کہ آپ یاد کریں آپ نے کتنی قسمیں کھائی تھی. یاد آتی ہے کہ کتنی قسمیں کھانے سے مراد کتنی توڑی تھی. یہاں کفارہ توڑنے کی ہوتا ہے، کتنی قسمیں توڑی تھی اگر یاد ہے تو ان سب کا کفارہ آپ کو فردن دینا ہوگا. ایسا وہ پہلے وہ توڑا تھا، پھر دوسرا یہ توڑا تھا، تیسرا تو 3 توڑا، تو 10 مسکین 10 مسکین 10 مسکین ہوئے. مسکین نہیں تو پھر کپڑے ہوئے، غلام آزاد کرنا، یا پھر 3 روزے 3 روزے 3 روزے. لیکن اب آپ کو یاد نہیں ہے، لیکن اتنا تو آپ کا شک بتا رہا ہے کہ ایک تو باقی، جب بھی آپ کو یاد آ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو باقی ہے میرے پہ پینڈنگ، کہ قسم کھائی تھی پوری نہیں کی، تو آپ جو اس معاملے میں کم از کم ایک قسم توڑنے کا تو کفارہ دیجیے. اگر کسی انسان کو یاد ہو کہ قسم تو توڑی ہے لیکن یہ یاد نہ ہو کتنی، تو کم از کم ایک تو یاد آ رہی ہے اسے توڑیے، تو پھر ایک کا کفارہ تو منیمم دے دیں. اس سے علاوہ جو اس کو یاد آ رہا نہیں ہے، 3 لگ رہے ہیں لیکن 2 تو پکے ہیں، 4 جیسے یاد آ رہا ہے لیکن 1 تو پکا ہے، تو بہرحال جو اس کو یاد آ رہا ہو اس کے اعتبار سے وہ اتنے جو ہے قسموں کے توڑنے کا کفارہ دے. اور میں یہ گزارش کروں گا اپنی قسموں کو ایسے نہ کھائے جو آپ بار بار توڑتے رہے، قسم کھا لی اور توڑ دی، بلکہ ایسی قسم کھائے جس کو آپ پورا کرنے کی مکمل کوشش کریں. ورنہ اس نے فرمایا کہ پھر قسم کھاؤ ہی مت، اللہ کی کھاؤ، جھوٹی مت کھاؤ، ورنہ کھاؤ مت. کیا کرنا کھا کے خامخواہ آپ کو قسم. ٹھیک ہے، تو بہرحال اس سے احتیاط کریں. جی وعلیکم السلام. نہیں، پھر سے پوچھیے. ہم اچھا جی، بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر کوئی شخص ہے جو اس کو لوگ بول رہے ہیں کہ تم ماں باپ کی قسم کھاؤ، اور وہ بول رہا ہے کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، ماں باپ کی نہیں کھا سکتا ہوں، تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم کو شک ہے تم نے کچھ کیا اس لیے ماں باپ کی نہیں کھا رہے. تو دیکھیے، سب سے پہلی چیز آپ ایسے لوگوں کو بول دیں کہ اللہ کے علاوہ قسم کھانا شرک ہے، تو لہٰذا اگر قسم کھاؤں گا تو اللہ کی، نہیں تو نہیں کھاؤں گا، چاہے آپ کو جو بھی لگے، پھر چاہے جو بھی لگے، اس لیے کہ میں کسی اور کے لیے شرک کیوں کروں گا. سمجھ رہے آپ؟ تو ان کو بولیے کہ قسم صرف اللہ کی کھائی جاتی ہے اسلام میں. اگر آپ کو قسم کھلانا ہے تو میں یہ قسم کھا سکتا ہوں، اس کے علاوہ آپ قسم چاہ رہے ہیں تو میں وہ قسم نہیں کھا سکتا، اس لیے کہ وہ شرک ہے. پھر چاہے آپ جو بھی سمجھیں، پھر چاہے ان کو جتنا ہی برا لگے، پھر چاہے جو بھی، لیکن ہم کسی اور کی قسم نہیں کھا سکتے، یاد رکھیے. کسی نے ایک سوال کیا، اسلام میں رسم کا تصور نہیں ہے، لیکن کیا لڑکی پسند آنے پر لڑکا اور صرف لڑکے کے گھر والے لڑکی کے گھر پر مٹھائی کا ڈبہ اور جوڑا لے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ کسی نے کہا کہ دیکھیے، اسلام میں تصور نہیں ہے، لیکن اگر کوئی لڑکی پسند آئی تو صرف لڑکی گھر پر جو ہے مٹھائی کا ڈبہ اور کیا جوڑا لے جا سکتے ہیں. ٹھیک، تو دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اگر کوئی کسی کو لڑکی پسند آتی ہے، ٹھیک، اور وہ اسی لڑکی سے نکاح کرنے کا ارادہ کرتا ہے، تو میں کہوں گا وہ ایک مٹھائی کے ڈبے اور جوڑے میں نکاح ہو جا سکتا ہے. تو گھر جائیے، نکاح کر کے آ جائیے، وداعی بعد میں کیجیے، آپ کے دل کا تسلی ہو گئی. رسم کرنے کی وجہ کیا لوگ بتاتے، ہم رسم اس لیے کرتے کہ اس سے لوگوں میں اعلان ہوتا کہ رشتہ پکا ہو گیا ہے نا، اسی لیے کرتے نا. تو رشتہ پکا کا رشتہ ہو گیا، شادی کر دو آپ. کہ تو اگر رسم بھی ٹوٹا تو اتنا ہی بدنام ہوتا آدمی. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ طریقہ تو پورا وہی لوگ جمع ہو رہے، اتنا ہی ہو رہا، بلکہ رسم کے لیے بھی میں نے دیکھا گھر کے بوڑھے جمع ہوتے ہیں، ایک عالم صاحب کو بلاتے اور ایک فہرست پڑھتے ہیں، آج بروز فلاں بن فلاں بن فلاں فلاں ابن فلاں ان دونوں کا رسم طے پا رہا ہے، رسم کے اندر جو ہے یہ لوگ موجود ہیں اور اس میں فلاں فلاں جوڑے دیے جائے رسم کے لیے، جیسا کہ وہ نکاح کا اعلان کر رہا ہے کہ مہر کتنا اور فلاں ہے نا. تو میں کہوں گا کہ رسم کا کوئی شریعت میں تصور نہیں ہے. اگر آپ کو اس کی اجازت دے دی جائیں گی کہ ایک مٹھائی کا ڈبہ اور جوڑا لے جائے، تو پھر ایک مٹھائی کی جگہ میں کروڑ پتی ہوں، میں 100 جوڑے اور 100 کنٹل مٹھائی لے جانا چاہ رہا ہوں، تو اس کی بھی جواز مل جائے گا. اور کوئی اس سے زیادہ مالدار رہا تو وہ کہیں گا بھائی میں ایک ایروپلین دینا چاہ رہا ہوں گفٹ میں اس کو نکاح سے پہلے، اور فلاں کرنا چاہ رہا ہوں، اور 10-20 ہزار لوگ میرے دعوتی بن جائیں، تو پھر
جس چیز کو شریعت نے بڑے پیمانے پہ کیا تو چھوٹے پیمانے پہ بھی غلط ہوگا. تو لہٰذا آپ صرف شادی کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ رسومات نہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ کسی کو پسند کرنے جائے یا کسی کو خوش ہو کر کچھ تحفتاً دے, شریعت اس کی اجازت دیتا ہے, وہ کبھی بھی ہو سکتا ہے وہ چیز. تو جیسا مثال کے طور پر کچھ لوگ بچوں کو دیکھتے ہیں جب تو کچھ پیسے نکال کر دیتے ہیں, یہ تحفہ ہے, یہ کوئی رسمن نہیں. تحفتاً کی بات بچے سے ملے پہلی بار کسی کے تو کچھ دینا چاہیے ان کو. یا عید کے دن جو ہے بچے آتے ہیں تو بڑے ان کو تحفتاً کچھ پیسے دیتے, عیدی بولتے ہیں ہمارے پاس, ہے نا, لیکن نہ وہ سنت ہے نہ کوئی واجب ہے, لیکن کوئی اس کو دین کا حصہ سمجھ کے نہیں کرتا, بس ایک خوشی میں جو ہے لوگ جو ہے ایک دوسرے کو وہ کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو لہٰذا اگر کوئی کسی کی لڑکی پسند آ جائے اور وہ خوشی میں کہہ دے کہ بھائی یہ مٹھائی ہے ہماری طرف سے آپ کھائیے, ایک الگ چیز ہے, لیکن اس کے لیے دن طے کر کے ہم فلاں دن آ رہے, 5 لوگ ہمارے, 10 لوگ آپ کی وجہ سے چلیں گا, ان کے ابو آئیں گے, ان کے چچا آئیں گے, کوئی ضرورت نہیں اس کے لیے. آپ کسی کے ہاتھ سے بھیج دیں کہ بھائی یہ ہماری طرف سے تحفہ, آپ کی بچی ہم کو پسند آ گئی. کوئی آنے اور جانے کی ضرورت نہیں, میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں, ورنہ آنے جانے کی اجازت ایک مٹھائی کے ڈبے اور ایک جوڑے کو دی جائیں گی تو پھر 100 جوڑے اور 100 مٹھائی کے ڈبے بھی لازماً حلال ہو جائیں گے. پھر لہٰذا اس کا تو کسی بھی لحاظ سے نہیں. آپ کو لگ رہا ہے کچھ تحفتاً دینا چاہیے ایک دوسرے کو, تو جسٹ آپ کسی کے ہاتھ سے بھیج دیجیے کہ بھائی یہ تحفہ ہے, جس کے لیے کوئی فارمیلٹیز نہیں ہوں گی. ڈبہ لا کے اسپیشل سجا رہے, ساتھ میں ایک بڑا کارڈ بنا کے اسپیشل رہ رہا, پھر وہ لے جانے والا ایک اسپیشل آدمی رہ رہا, پھر وہ رسومات ہو جائیں گے. ایک دم سمپلسٹی ہے کہ بھائی لڑکی کو آپ نے دیکھا پسند آ گئی, ان کو کہا ہم کو لڑکی پسند آ گئی, پھر آپ نے کسی سے کہا بھائی ان کے گھر پہ لے آ کے ایک تحفتاً مٹھائی دے دو, اور اپنی طرف سے ایک خوشی کا موقع ہے, فون کر کے بول دیا بھائی صاحب میں نے آپ کو مٹھائی بھیجا ہوں, یہ ہماری طرف سے خوشی میں ہے. بس سمپل, اتنا ہی سمپل ہو سکتا ہے. یا خود ہی لے جا, لڑکی پسند آئے دے دے, نہ پسند تو گھر آ کے کھا لے, ڈبہ لے کے ہی چل جائے ساتھ. پسند آئی تو سمجھ لیجیے دے دیجیے, نہیں آئی تو ڈبہ واپس رکھ کے لا لیجیے اپنے پاس, کیا جاتا, ٹھیک. لیکن اس کی اجازت نہیں کہ بعد میں آپ سب اس کو طے کریں, پھر وہ بس ایک اسٹیپ مل گئی تو بس ایک کے بعد دو, 2 کے بعد 3. شروعات برائی کی ایسی ہوئی نا, بھائی مٹھائی دے دیے جا کر, جوڑا دیے تو کیا ہوا, مٹھائی اور جوڑے کے لیے جمعہ طے کر لیے تو کیا ہوا, مٹھائی جوڑے سے پہلے 21 تمہارے 21 ہمارے جمع ہو گئے تو کیا ہوا, مٹھائی جوڑے کے ساتھ اگر اس وقت بیٹھ کے ہم کھانا کھا لے تو کیا ہوا, اگر اس دن کو پھر اب شروع ہو گیا, پھر اس کے بعد ایک شادی سے پہلے ایک بیٹھک ہو جائے تو مجلس کتنا اچھا ہے. پھر بس شروعات تو ایسی بھی نا برائی کی, تو میں کہوں گا اس کو اتنی بھی گنجائش نہ دی جائے تو بہتر ہے. کچھ بھی نہیں. اگر تحفہ دینا ہے, تحفہ تو کبھی بھی دے سکتے ہیں, جسٹ ان سمپل سینس آپ بھیج دیجیے اس کو اٹھا کر تحفہ, جس کے لیے کوئی کرائٹیریا نہیں ہوگا, کوئی طریقہ نہیں ہوگا. نہیں تو وہ لال جوڑا بھیجنا اس لیے کہ بولے یہ طے ہونے کی علامت ہے, فلاں جوڑا بھیجنا اس لیے کہ فلاں کی علامت ہے, بہت سی چیزیں ہوتی. یہ خرافات نے تو امت کا بڑا غرق کر دیا ہے نا. ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی لڑکی دلہن بنے تو کون سے کپڑے پہنیں گی, وہ کلر کے لال, لال کپڑے نہیں پہنی کسی لڑکی تو ہاں ماں دلہنش نہیں دکھ رہی انہیں تو, اور کسی نے سفید پہن لی تو ہاں ماں پہلے دن ہی بیوہ ہو گئی انہیں تو, ہے نا, ہوتا ہے نا. جبکہ عرب میں شادی جس دن ہوتی ہے اس دن کون سا کپڑا پہنتی, مان لو آپ کی لڑکیاں سفید پہنتی ہیں. عیسائیوں میں تو یہ ہر جگہ ٹرینڈ ہے, لیکن عربوں میں ہے مسلمانوں میں کہ وہ وائٹ پہنتے ہیں, ٹھیک. لڑکا بھی وائٹ پہنے گا, لڑکی بھی وائٹ پہنیں گی, ٹھیک. تو یہاں لال اس لیے کہ یہاں ہندو مذہب میں لال رنگ اچھائی کی علامت ہے. ریڈ جو ہوتا ہے کلر وہ اچھائی کا, اس لیے وہ گلال ڈالتے ہیں لال کا, کوئی آئے تو ویلکم کے لیے, ویلکم کرنے کے لیے سر پہ بھی لال رنگ لگاتے ہیں, اپنے گھروں پہ لال رنگ کے ٹیکے لگاتے ہیں, یا کچھ نہ ہو تو لال کلر کی اس میں بلب لگاؤ تو لال چمکتا ہے, تو اس سے اچھائی کا آنا ہو. بس اسلام میں نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ بولے نہیں پھر لال جوڑ, تو پھر رسومات ایسی چالو ہوتے ہیں, آپ اندازہ نہیں لگا. ایک مٹھائی کا ڈبہ اور ایک کھانا اور ایک ملنا اور ایک دعوت, پھر 2 دعوت, پھر 3 دعوت, شادی سے پہلے 10 دعوت, پھر شادی کی دعوت, شادی کے بعد بھی ملاقاتیں ہوتی رہی, اس کی دعوت ہے. تو بالکل میں کہوں گا اگر آپ سنت کے مطابق شادی کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی ضرورت نہیں ایک بار بھی گھر پہ جانے کی اور رشتہ طے اور پکا ہونے کی. فون پہ بول دیجئے رشتہ طے ہے. جو تحفے تحائف عموماً آپ لوگوں کو بھیجتے ہیں وہ ان کو بھی بھیج سکتے ہیں آپ, اس کو آپ کبھی بھی کسی کے ہاتھ سے بھیج دیں, کوئی خود سے جانے کی دینے کی, ورنہ آپ کس کو بتائیں گے کہ یہ چیز جو ہے ہم نے رسم کے ناطے نہیں کی, یہ نہیں, بلکہ ایک دم سمپل یہی ہے کہ آپ بھیج دیں. اور ڈبہ دینا ہے, خوشی میں جوڑا دینا ہے تو کسی کے ہاتھ سے بھیج سکتے ہیں, وداؤٹ اینی ریسٹرکشنز, وداؤٹ اینی کوئی اس میں لمیٹیشنز کی لال کلر بھیجنا تھا, اتنے روپئے بھیجنا تھا, ایسا جوڑا ہونا تھا, یہ لوگ دینے جائیں گے, لڑکی کی ماں نے دینا ضروری ہے, لڑکے کے باپ نے جانا ضروری ہے, کچھ بھی نہیں. کسی کے ہاتھ سے لڑکی کے بھائی کو بھیج دے کہ بھائی جائیے آپ دیکھیے آئیے اس گھر میں لڑکی پسند ہے, فون پہ بول دیں ہم کو لڑکی پسند ہے, ہم نے کچھ تحفہ بھیجا ہے, قبول کریں, ٹھیک ہے. اتنا ہی سمپل ہونا چاہیے, اور اسپیشل تو بہر جات نہیں دی جائیں گی. جی جی
بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ جب ہم کورٹ میں جائیں گے، چلیے یہاں تو مسئلہ حل ہو، تو کورٹ میں تو یہ ہوتا ہے کہ وہاں قرآن کی قسم کھلائی جاتی ہے، ہندو ہو تو گیتا کی قسم، عیسائی ہو تو بائبل کی قسم، اور کوئی مذہب کا ہو تو اس کی مذہبی کتاب کی قسم کھلائی جاتی ہے۔ تو اس معاملے میں بہرحال ہم کیا کریں، کس حد تک اس معاملے میں وہ کریں؟ تو بہرحال یاد رکھیے، جہاں بالخصوص کورٹ کا معاملہ ہے، کورٹ میں قرآن کے علاوہ کوئی ریکگنائز قسم نہیں ہے، یاد رکھیے، کورٹ میں قرآن کے علاوہ کوئی ریکگنائز قسم مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یاد رکھیے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو لہٰذا اب انسان یہاں کیا ہوتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، یاد رکھیے۔ لیکن اس معاملے میں جو علماء کی کچھ رائے ہیں، جن میں سے ایک فتویٰ یہ ہے کہ قرآن کی قسم، جو قرآن اللہ کا کلام ہے اور کلام اللہ کی ایک صفت ہے، سمجھ رہا، قرآن اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ سے، تو یہ کہتے ہیں میں اللہ کے کلام کی قسم کھاتا ہوں جو کہ اس کی ایک صفت ہے، تو بہرحال یہ درست ہو جائیں گا، سمجھ رہا ہے بات کو؟ تو فتاوے ہے کچھ بہرحال، چونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور کلام کرنا اللہ کی صفت ہے، تو اس لحاظ سے قسم کھا لے تو چل جائیں گا۔ دوسرا، کورٹ میں نو آپشن ہے آپ کے پاس، اب یہ کیوں ایسا ہے اور کیا ایسا ہے، تو یہ ہم کو پہلے سے سوچنا چاہیے تھا بھائی میرے، یہ آزادی تو ہم کو پہلے دی گئی تھی پرسنل لا بورڈ کے تحت، اب جب ہم نے وہ چیزوں میں اپنے مذہب کی باتیں نہیں ڈالی تو اس میں اب ہم کیا کریں گے، ٹھیک؟ اور یہی نہیں بلکہ معاملہ تو یہاں تک تھا کہ اللہ کی قسم بھی نہیں کھا سکتا آدمی بہت سی جگہ، جیسا کہ آپ اگر پارلیمنٹ میں چلے جائیں تو اللہ کی قسم کا پروویژن نہیں تھا، معلوم آپ کو؟ اللہ کی قسم کا پروویژن، کانسٹیٹیوشن کی قسم کھانا پڑتی ہے، اللہ کی قسم کا پروویژن نہیں تھا۔ بہرحال الحمدللہ کیرلا کے کچھ لوگوں نے، ایم پیز نے، ایم ایل اے نے پریشرائز کیا تو اللہ کو بھی ریکگنائز کیا گیا ایز اے گاڈ، اور لہٰذا اس کی قسم بھی بہرحال لی جاتی ہے کہ میں حلف لیتا ہوں اللہ کے نام سے اور دستور ہند کے کہ میں پابند رہوں گا، بہرحال تو اب ایڈ کیا گیا گاڈ اللہ اس میں، ٹھیک؟ تو بہرحال ایسا ہوتا ہے۔ یا پھر یہ مجبوریوں کی شکل ہے، جیسا کہ امریکہ کے اندر جب پہلا مسلم سینیٹ آیا، اندر مسلم لیڈر جو پہلے چن کر آیا، تو ظاہر سی بات ہے صرف بائبل کے علاوہ کوئی قسم کا طریقہ ہی نہیں تھا، پورے پارلیمنٹ کو ایک ریزولوشن پاس کرنا پڑا کہ اب ادر لوگ بھی آ رہے ہیں، کہ تو بائبل پہ یہودیوں بھی کبھی اتفاق ہے، عیسائیوں کا بھی، تو وہ تو کھا سکتے ہیں قسم، مسلمان کیسے کھائیں گا؟ تو پھر کہا گیا کہ بھائی ایک پروویژن ڈال سکتے ہیں ہم کہ قرآن کی قسم کا پروویژن ڈال سکتے، تو پھر پہلی بار قرآن کی قسم کا ایک پروویژن اور قرآن کا ایک ترجمہ بہرحال لایا گیا۔ تو یہ مجبوریاں ہو چونکہ وہ اتنے براڈر مائنڈ کی تو نہیں ہو سکتی کہ اللہ کی قسم کی اجازت دے دے، چونکہ وہاں مسلمان تھا ہی نہیں، اب ماشاءاللہ 2 سے 3 4 سینیٹ لیڈرس ہیں، بہرحال تو یہ بات کو ہم کو سمجھنا ہوگا، یہ مجبوری، اور اگر ہم وہ قسم نہ کھا کے بولے کہ ہم وہ سسٹم میں نہیں جائیں گے تو پھر جو نقصان ہوگا وہ تو ان لمیٹڈ لاس ہے امت کا جو ہونے والا ہے اس کی وجہ سے، تو وہ جانا بھی ضروری ہے۔ تو یہ مجبوریاں ہیں، تو جب آپ مجبور کر دی جائے ایسی سچویشن میں، تو اللہ کے رسول کی بات رکھی یاد کہ جب انسان مومن ایک مجبور کر دیا جائے یا نسیان ہو جائے یا خطا ہو جائے، اس میں انشاءاللہ جو شامل ہوں گا، لیکن وہ اس کا کفارہ دے دے کہ میں نے غلط کام کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن بہرحال اس چیز کو نہیں چھوڑ سکتا ہے، تو وہ مجبوریاں ہیں یاد رکھیے کورٹ کا جو آپ بات کر رہے ہیں۔ لیکن ایک فتوے کے مطابق جو میں نے آپ کو رکھا کہ جو قرآن اللہ کلام، یہ کہہ سکتے ہیں میں اللہ کی کلام کی قسم کھاتا ہوں کہ میں جو ہے جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں، ان بریکٹ قرآن ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا کلام ان بریکٹ قرآن ہو سکتا ہے، ٹھیک، تو تھوڑا اتنی گنجائش بہرحال ہمیں نکال سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ تو جب چارہ نہیں ہے تو ہم مجبور ہیں، اور مجبوری کے تحت انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کریں گے جو کچھ کیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے ایک دلیل یہ بھی بن سکتی ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے ایک صحابی رسول تھے جن کا نام عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ ہوا کہ غلام خاندان سے تھے، ان کے والد اور والدہ کے ساتھ جو ہو رہا تھا، والدین کے ساتھ تو آپ بہرحال جانتے ہی ہیں، ان کے والد کے ساتھ جو ہے یاسر کے ساتھ رضی اللہ عنہ، اور ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ عنہا جو پہلی شہید ہے، دونوں کو مار دیا گیا ایک کے بعد ایک۔ یاسر بھی غلام تھے، جب یہ دونوں کا مار دیا گیا تو اب یاسر رضی اللہ عنہ جو عمار رضی اللہ عنہ ٹارگٹ پر تھے، تو ایک بار کفار نے ان کو بھی پکڑ لیا، والدین کو تو مار چکے تھے، ان کی پکڑ لیا اور کہا کہ تو جو ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر، تو کہا میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتا، چاہے تم جو کر لو۔ اب کفار نے کہا اس کو مار دیں گے، چونکہ پہلے غلاموں کی کوئی حیثیت نہیں تھی وہاں، لگتا تھا کہ امکان تھا ان کو بھی مار دیں گے، تو کسی ایک نے کہا یار کیوں مارنا خواہ ہوتا ہے نا، کبھی آدمی بولتے کیوں ہاتھ خراب کرنا کسی کے خون میں بھی، حق تو تھا ان کو مار دے تو کون پہ کیس چلانے والا، لیکن پھر بھی ٹھیک ہے یار جان دو نا یار، تو ایک نے کہا اچھا ٹھیک ہے اللہ کو گالی دے دے کم از کم، ٹھیک ہے اتنا کر دو، برا بھلا کہہ دو اللہ کو، یا ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کا انکار کر دو، شرک تو مت کرو انکار کر دو، ٹھیک ہے، تو انہوں نے ایک روایت میں آتا گالی دے دی، یا ایک میں آتا کہ انکار کر دیا، ٹھیک، فوراً روتے روتے بھاگتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے کہ اللہ کے رسول بہت بڑی خطا ہوگی، گالی دے دی اللہ کو میں نے، چونکہ وہ تو میری جان لے رہے تھے، اب جان کا مسئلہ تھا ان کی،
تو یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان جن کے دلوں میں راسخ ہو چکا ہے، بالکل مضبوطی سے بیٹھ چکا ہے، سورہ نحل کی آیت مضبوطی سے بیٹھ چکا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ مجبور کر دی جائے کچھ بولنے پر، تو اللہ ان کی اس بات کو نہیں پکڑتا. تو اس قسم کو اللہ نے نہ اس بات کو گالی کو پکڑا نہ انکار کو پکڑا. تو یہ مجبوری ہے. تو وہ مجبوریوں کی شکلیں ہوں گی جہاں بس کوئی چارہ نہیں ہوتا اور کانسٹیٹیوشن، قانون، حکومتیں اس کو لگا دیتی ہے، تو بہرحال ہم مجبور ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ وہاں یہ مجبوری کی کیفیت ہے اور دل میں کراہت کے ساتھ کریں گے، پورے ایمان کے ساتھ کہ ہم اس پہ ایمان نہیں رکھتے، کہ پھر بھی مجبور ہے اللہ کہ تیرے علاوہ مجبور کر دیا جا رہا ہے کہ ہم کو. اب یہ تو ہندوستان کا اور کوئی اور قسم کھلا دے تو کیا کریں گے ہم، چونکہ کچھ جگہ ہوتا ہے یہ مجبوریوں کی شکلیں ہیں، تو وہاں اللہ ہمارے ایمان کو دیکھیں گا، اس بات کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گا. اللہ سے توبہ کرنا چاہیے ایسے معاملہ. ٹھیک. کسی نے ایک سوال کیا، شادی کے دن صرف یادگار کے طور پر دلہا دلہن کے فوٹوز لینا صحیح ہے نہیں؟ ٹھیک. دیکھیے شادی کے دن یا غیر شادی کے دن یا کوئی اور دنوں میں بھی یادگار کے طور پر فوٹو لینا شریعتاً جائز نہیں ہے. شرعی وجوہات کے تحت فوٹو لینا جائز. وجوہات شرعی بہت سی ہو سکتی ہے، خبریں پہنچانا ہو سکتا ہے، انفارمیشن دینا ہوتا ہے، آئیڈینٹیفیکیشن ہو سکتا ہے، بہت چیزیں ہو سکتی ہیں. تو شرعی ضرورتوں کے علاوہ تصویر لینا یا بنانا شریعت نے جائز نہیں. یاد رکھیے یہ بات کو آپ ذہن نشین کر لیں. ٹھیک. بہت سے لوگ ہوتے ہیں بھائی شادی میں یادگار، کیا یادگار رکھنا چاہ رہے ہیں آپ بولیے؟ ایسی کیا چیز ہوتی ہے اس میں جو آپ کو یاد رکھنا ہے؟ وہی آدمی آپ کو زندگی بھر ملیں گا، یہی عورت اور لڑکی آپ کو زندگی، کیا یاد کیا رکھنا ہے اس میں؟ زندگی بھر یاد کریں گے 10 سال بعد ہم اتنے جوان تھے شادی ہوئی تھی، پھر اس کے بعد 20 سال بعد یاد کریں گے ہم اتنے جوان تھے ہماری شادی ہوئی تھی. ضرورت کیا ہے اس کی؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ کوئی ریزن نہیں ہے. کیا یادگار مطلب میں سمجھ میں نہیں آتا یہ کون سی یادگار ہے، اس کے کیا بینیفٹس ہوتے ہیں، مجھے کچھ نہیں اس میں پلے پڑتا ہے. اس کے نقصانات لیکن بہت زبردست ہوتے ہیں، یاد رکھیں، جس کو ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کیا کیا نقصانات ان چیزوں کے ہو سکتے ہیں. یاد رکھیں اس لیے کہ دنیا میں جو سب سے پہلے شرک آیا اس کی وجہ تصویر ہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، صحیح بخاری کی روایت ہے، آدم علیہ السلام کے بعد 10 نسلیں ایسی گزری جب شرک نہیں ہوا اس امت میں. اس کے بعد نوح علیہ السلام سے پہلے کچھ نیک لوگ گزرے، 5 نیک لوگ تھے وہ گزرے، اور جب وہ گزر کر چلے گئے تو شیطان اس کے بعد کی امت کے اگلی نسل پہ آیا جبکہ ان کے زمانے کے لوگ مر چکے تھے، اور آ کر کہا یہ کتنے نیک لوگ تھے، تو تم بھی نیکی کرو ان کو دیکھ کر، اور ان کو یاد رکھو ان کو، تاکہ اس کو دیکھ کر نیکی کرو. تو لوگ ان کو یاد کر کے نیکیاں کرتے تھے. اس کے بعد کی نسل کے پاس آیا اور کہا کہ یہ لوگ کتنے نیک تھے، تمہارے بڑے ان کو یاد کر کے نیکی کرتے تھے، لہٰذا تم ان کی تصویریں بنا لو، اس لیے کہ اب تم کو تو یاد نہیں ہے، لوگ تصویریں دیکھو گے تو پھر یاد آئیں گا تو نیکی کرو گے. تو انہوں نے کہا ہم کو تصویر نہیں آتی بنا، تو کہا میں بنا دیتا ہوں. اس نے 5 نیک لوگوں کی تصویریں بنا دی. اب لوگ اس کو دیکھ کر نیکی کرنے لگ گئے، تصویروں کی کاپی بنائی، دیکھ دیکھ کر نیکی کرنے لگ گئے. اگلی نسل کے پاس آیا، کہا تمہارے بڑے ان تصویروں کو دیکھ کر نیکی کرتے تھے، کیا تم کو سمجھ میں نہیں آ رہے تصویریں کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا کیوں؟ کہا اس کو دیکھ کر نیکی کرتے تھے، تو تم بھی نیکی کرو. اب لہٰذا تصویریں تو خراب ہوتی ہیں، ان کے مجسمے بنا لو، اسٹیچوز بنا لو. کہا ہمیں تو نہیں آتا، کہا میں بنا دیتا ہوں. اس نے 5 لوگوں کے مجسمے بنا کے دے دیا. یہ نسل بھی عبادت میں گئی، مطلب انہوں نیکی کرتے تھے اس مجسمے کو دیکھ کے. اگلی نسل میں اور کہا کہ مجسموں کو چوراہوں پر، در و دیوار پر ہر جگہ منسوب کرو تاکہ تم راستوں میں چلو دیکھو نیکی یاد آ جائے، فلاں جگہ دیکھو نیکی یاد آ جائے. پھر لوگوں نے اس نسل کے ہر جگہ بتلوں کو لگا دیا، راستوں پر، چوراہوں پر، ہر جگہ. اس کے بعد کی نسل میں اور بولا کہ تم کو پتہ ہے یہ مجسمے کیوں کھڑے چوراہوں پہ؟ تو کہا نہیں. تو کہا تمہارے بڑے ان کی عبادت کرتے تھے اور لوگ ان کی عبادت میں لگ گئے. نوح علیہ السلام کے آنے تک تو مکمل مشرک ہو چکی تھی قوم. دیکھ رہے ہیں آپ تصویر وجہ بنی نا، بہت خطرناک چیز ہے. تو لہٰذا تصویر کشی سے جتنا ہو سکتا ہے ہم کو بچنا پڑے گا، سوائے شرعی ضرورتوں کے. یہ یادگاروں کے چکر میں، آپ چونکہ کسی کے لیے یادگار وہ ہے تو آپ کو بولیں گا پھر مرے بھی تو یادگار رہتے نا کہ مرے تھے تو ایسے دکھ رہے تھے. پھر پیدائش بھی تو یادگار ہوتی ہے نا، پھر پیدا ہو رہے تو ایسے دکھے تھے. پھر پیدائش میں دادا کی گود میں، نانا گود میں، چچا گود میں، ماموں گود میں، بھائی کی گود میں، پھر اب وہ n نمبر آف چیزیں ہو جائیں گی. تو لمٹ یہ لگا دیجئے کہ نو فوٹوز، ختم، نو فوٹوز آن کر دیجئے اپنے گھروں. بہت سے لوگ ہوتے گھروں میں تصاویریں لگاتے، گھر میں چل جاتا لگتا ہے ہندو کے گھر میں آ گئے، پڑ دادا ایسا بندوق لے کے بیٹھے ہوئے، سگڑ دادا لاٹھی ڈال کے کھڑے ہوئے. اس سے پہلے کوئی دادا جن کی ہاتھ سے بنی ہوئی تصویر لگی ہوئی پوری، اور کتاب و سنت کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہ نہیں ہٹ سکتا کیونکہ یہ خاندانی شان ہے. تو یہ نو فوٹو زون کر دیجیے اپنے گھروں کو. کوئی پکچر نہیں ہمارے گھر میں، کوئی فوٹو نہیں ہمارے گھر میں. ہم لوگ اس کی عادت نہیں. بہت سے لوگ ہوتے اپنے چہیتے لوگوں کی فوٹو ان کا کبھی والٹ نکال لے، اور ایسا ہوتا بھی ہے. کوئی بھی انسان والٹ نکالے کہ جلدی سے دیکھتا ہے. مطلب لوگ کیوں دیکھتے ہیں والٹ کی طرف جب بھی نکالے؟ تو تصویریں دیکھتے اندر کس کی ہے. اکثر تصویریں لگی والٹ کے اندر.
ادھر توحید پرست ہے لیکن ادھر تصویر رکھتا ہے، آپ نے چاہیے تو وہ تصویر دیکھتے بیٹھے ہو، کچھ ہوگا تو تصویر دیکھ رہے ہے نا، ماں کی تصویر، انتقال ہو گیا، باپ کی تصویر، اور پھر جو برائی شروع ہوتی ہے آپ اس کو امیجن نہیں کر سکتے، مطلب کیا کیا ہو سکتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب، میں نے واقعہ شاید پہلے سنایا تھا، میرے پاس آئے اور کہا آپ کی ٹوپی دیجیے، بولے 1 منٹ بولے، تو مجھے لگا شاید میری ٹوپی کا ناپ لے رہا، ڈیزائن دیکھ رہا، ٹھیک، ٹوپی کو لے کے اپنے سر پہ ڈالا اور ایسا مل رہا اس کو، میری ٹوپی کو، بولا ٹوپی پہنا دیا اس نے تو اپنے کو، ہم دوسروں کو روکتے تبرکات سے اور یہ ہم سے تبرکات لیا۔ اس کے بعد اس نے وہ مطلب وہ ایک صاحب نے بتایا وہ کیا کر رہا، دیکھو جب تک انہیں انتقام کر لیا تھا، اس نے وہ ٹوپی نہیں لے کر اس کی جیب میں اس کی والدہ کی تصویر تھی، اس سے مل رہا، اس کو لگا کچھ تو بھی شاید تبرکات سے اس کی والدہ کو مغفرت ہو جائیں، ہے نا۔ اب آج وہ ٹوپی کی تبرکات وہ کر رہا، کل اس تصویر کو دیکھ کے ہو سکتا ہے دعائیں کرے کہ اللہ میری ماں کو معاف کر دے، اس کا انٹینٹ ٹھیک ہے، تیسری بار اس کے بچے دیکھے تو اس کو لگے کہ ماں سے مانگتا ہے یہ کھڑے رہ کر، چوتھی نسل آ کی بڑی تصویر لگا دے رو بھی شروع کر، مطلب آپ امیجن نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اچھے عقیدے پہ قائم رہنا بہت مشکل جاتا ہے، برائی کی طرف ایک دن میں انسان نکل جاتا ہے عقیدے کے معاملے میں خاص طور تو نو تصویر، نو فوٹو، نو، مطلب اس کو وہی کی مت کیجیے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں موبائل فون لے لیتے ہیں، بس بیٹا ہنسو کھچاک کھچاک، اس سے تو کوئی مستثنا ہی نہیں، کھچاک، اس کے بعد کیا ہے بس یوں ہی ڈیلیٹ کر دیتے، پھر کھینچتے کیوں، سمجھ رہے آپ؟ تو آپ کھینچ لیں گے، کل کو اس کو رکھ لیں گا، کل کو اس کو پاس کر دیں گا، اس کی بہت برائی یاد رکھیے۔ ہاں ضرورت کے تحت ایک الگ چیز ہے، ضرورت ہو سکتی ہے، کوئی شرعی ضرورت ایسی ہو سکتی ہے تصویر لینا، لیکن یہاں تو ضرورت نہیں ہے نا کہ بھائی موبائل میں کیمرہ ہے تو بس فوٹو کھینچتے چلو، آپ کس کی بھی کھینچ لے رہے، بس بیٹھے بیٹھے کھینچ لیے، اور کبھی اس کو جوک بنا دے رہے، کبھی اس کو ایڈٹ کر کے اپلوڈ کر دے رہے تصویروں پہ۔ ایک صاحب نے ایک بار ایک شخص کی فوٹو لی اور اس کے بعد جو ہے اپنے فیس بک پر اپلوڈ کر دیا، فیس بک پہ اپلوڈ کیا تو ایک بنے بنایا تھے فریم پہ مالا لگا اور ان کی تصویر اندر لگی ہوئی، دعا کیجیے بولے ان کے لیے، ٹھیک، وہ ہوتا نا ہندوؤں میں مالے چڑھے سے مرنے کے بعد جو ہوتا ویسا فریم بنا ہوا تھا، ان کی تصویر کو اندر ڈال دیا اس نے، ٹھیک، اور وہ بھی بڑے خوش ہو گئے، اپنے وہ اس کو پروفائل پکچر بنا دیا انہوں نے، ان کو بہت اچھا لگا شاید، تو تعجب دیکھیے نا، ابھی تو یہ کیا اس نے، اس کے علاوہ کچھ کر دے تو بہت نقصانات ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال کوشش کریں کہ آپ ان تمام معاملات میں بہت زیادہ احتیاط کریں، تصویر کا جہاں تک معاملہ ہے۔ جی 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 بہت بار کسی کو ٹالنے کے لیے یا کسی کو یہ کرنے کے لیے اس کا کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ جی بھائی نے ایک سوال کیا کہ انشاءاللہ جو بولنا ہے قسم کے معاملے میں، تو بہت سے لوگ کچھ کام کے لیے لوگ آتے ہیں یا کچھ چلو وہ 40 دن چلیے 4 مہینے چلیے، تو وہ کیا کرتے ہیں بات کو ٹالنے کے لیے انشاءاللہ کہہ دیتے ہیں۔ دیکھیے بات کو ٹالنے کے لیے انشاءاللہ کہنا تو یہ تو ایک الگ چیز ہے چونکہ اس میں قسمیں شامل نہیں ہیں، لیکن یقیناً میں کہوں گا انشاءاللہ کو یا اپنی قسموں کو آڑ مت بنا دیجیے اپنے جھوٹ کے لیے یا اپنے مفاد پرستی کے لیے یا لوگوں کو بہانہ بنانے کے لیے۔ اور انشاءاللہ کے تعلق سے میرا بھی اتنا بیڈ ایکسپیرینس رہا، مطلب اس جملے کے تعلق سے جو غیر مسلموں میں رہا تصور اتنا برا رہا کہ ایک مرتبہ ایک غیر مسلم بچے میرے پاس آئے اور کہا اس کالج کا ایک پروگرام تھا، تو کہا 100 روپیز ڈونیشن ایچ لے رہے ہیں، ایک پروگرام تھا اور وہ میرا جائز تھا، کوئی مسئلہ نہیں، جو ہے کھانا بنا کر جو ہے سب مل کے چاہ رہے تھے کہ کھائے تاکہ نئے بچے پرانے بچوں سے مل جائے، کوئی اس کا دینی بنیاد نہیں تھی اور کوئی اس میں خبات اور حرام کچھ بھی نہیں تھا، اور یہ بات بھی طے ہوئی کہ لڑکیاں الگ رہیں گے لڑکے الگ رہیں گے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، تو میں نے کہا انشاءاللہ میں کل پیمنٹ کر دیتا ہوں آپ کو، تو بولے نہیں فیض صاحب پکا بولو، بولے تم، تو بولا کیوں، تو بولے جتنے مسلمانوں نے اب تک انشاءاللہ بولے انہوں نے کبھی نہیں دیے، بولے یہ مطلب ہمارا پرانا ایکسپیرینس 3 سال کا چونکہ فائنل ایئر کے تھے، تو انشاءاللہ مت بولو، بولے پکا ہوتا تھا بولو، مطلب ہم نے انشاءاللہ کو بہانے کے لیے استعمال کیا۔ تو آج اگر کوئی مسلمان بولتا ہے انشاءاللہ میں کروں گا تو آدمی بولتا ہے یہ بہانہ ہے، پکا کب کر رہی ہے بولو، اور یہ غیر مسلم کا تصور نہیں، ہمارے پاس بھی اگر کسی سے آپ بولے یار میرا کام ہو جائے گا، بولے انشاءاللہ، تو بولتے یار انشاءاللہ مت بول یار، تو مت بول انشاءاللہ، تو پکا کب ہو رہا بول، ہے نا۔ تو یہ ہمارے بہانوں کے لیے ان الفاظ کو ادا کر کے ہم جس کام کا ارادہ کریں مکمل طور سے اس کی کوشش بھی ہے تو تب یہ لفظ ادا کریں انشاءاللہ، ٹھیک ہے، یا آپ کہہ دیں کہ میرے سے نہیں ہو سکتا بھائی یہ کام، لیکن آپ پھر بھی مجبور کریں گے تو میں انشاءاللہ بول سکتا ہوں، لیکن یہ میرے سے نہیں ہو سکتا، مطلب پاسبل ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ میں اورنگ آباد سے باہر ہوں، آپ کہہ رہے ہیں میری دعوت میں کل آؤ اور نہیں انشاءاللہ بولو، میں ہوں ہی نہیں، لیکن انشاءاللہ اگر آپ چاہتے تو میں بولوں گا، میں نہیں ہوں اس لیے کہ میرا ٹکٹ پرسوں کا ہے، یہ الگ بات ہے میں کل نہ جا سکوں تو دیکھا جائے گا، لیکن میں اپنے جانے کے بارے میں بالکل اللہ سے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میں جاؤں گا، تو پھر آپ کی دعوت کے لیے میں کیسا ہاں بولوں جب میں نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ لیکن ہاں اگر انشاءاللہ میرا جانا نہیں ہوا تو میں آ سکتا ہوں، یہ ہو سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ کو یا اپنی قسموں کو
بہانے کا ذریعہ، آڑ کا ذریعہ یا اپنے کام نکالنے کا ذریعہ مت بنا لیجیے، جو کہ آج کل بہرحال بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ بھائی ایک بہانہ بنانے کا، ایک کام نکالنے کا ذریعہ کہ انشاءاللہ بول دو اور باقی جو کرنا ہے پھر کرتا رہے، انشاءاللہ بول دو، پھر اپنے کو کبھی جانا تو ہے نہیں، انشاءاللہ بول دو، یہ کام کبھی تو کرنا نہیں، تو انشاءاللہ ہم اس پر بولتے ہیں جس کام کو نہیں کرنا ہے، جبکہ ہمیں انشاءاللہ تب بولنا چاہیے جس کام کو ہم کرنا چاہتے جو عزم ہو، اور یہ بہت اہم ہے۔ اللہ کے نبی جو ہے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، صحیح روایت ہے، سلیمان ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ میں جو ہے آج رات اپنی، ان کو 70 بیویاں تھیں، اور اس زمانے میں ہو سکتا بیویاں ایک سے زیادہ، چار سے زیادہ جو ہے پتہ نہیں کتنے ہو سکتا، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو ہے 4 بیویوں کے علاوہ لونڈیوں کی اجازت تھی یاد رکھی، ٹھیک، تو لہٰذا جو ہے 70 ان کی بیویاں تھیں، وہ شریعت میں ہو سکتا حلال ہوئی یا بہرحال بیویوں کے ساتھ لونڈیاں ہوں، جو بھی ہو بہرحال، تو کہا کہ آج میں جاؤں گا اور ان سے ہم بستری کروں گا اور ان سے ہونے والی تمام اولادوں کو اللہ کی راہ میں جہاد میں لگاؤں گا، ٹھیک ہے۔ وہ سب بیویوں کے پاس گئے، اس کے بعد جو ہے صرف ایک بیوی سے اولاد پیدا ہوئی، وہ مردہ تھی، اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا تھا، رسول اللہ فرماتے ہیں انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے، تو جو کام کرنے کا اب ارادہ، دیکھیں کام تو کتنا نیک ارادہ کر رہے تھے لیکن انشاءاللہ بھول گئے۔ ہم کو کوئی کام نہیں کرنے کا اور جھوٹ پہ انشاءاللہ، یہاں تو ایک حق کا کام ہے، جہاد میں لگانا چاہ رہے ہیں، کتنا اچھا عزم ہے کہ 70 مجاہد بناؤں گا اور سب کو میں لگاؤں گا، لیکن جو ہے بہرحال انشاءاللہ بھول گئے تو اللہ نے ایک سے بھی اولاد نہیں دی، صرف ایک سے مردہ اولاد دی، تو اندازہ لگائیے، اور ہم ایک کام کرنا نہیں اور اس پہ اللہ کا نام انشاءاللہ، تو ہم نے انشاءاللہ کو جھوٹ کے لیے لوگوں کو گھمانے کا ذریعہ بنا، ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پکے عزم کے ساتھ کہیے یا کہہ دیں بھائی میرے سے نہیں ہو سکتا، آپ امید کیوں کر رہے خواہ، میں اگر کوئی کام وہ کام نہیں وہ کینسل ہوا تو انشاءاللہ پھر ہو سکتا ہے، لیکن آپ خواہ مجبور مت کیجیے مجھے کہ انشاءاللہ بول کے آپ کو یہاں سے باہر نکالوں، صرف سامنے والے بھی اتنا خواہ انسسٹ نہیں کرنا چاہیے، اور آپ جینوینلی حقیقتاً جو معاملہ ہے راز ہے اس کو آپ بتا دیں، یہ انشاءاللہ سے تقوی سے زیادہ قریب اور معاملات کے باقی رہنے کے لیے زیادہ اچھا ہے، اور اسپیشلی ایک دینی ماحول کے لیے، ورنہ آج دینی ماحول بولے تو لوگ بہت اس کو برا مطلب چاہے جتنا بھی دین کو آج ہم تعظیم کرتے ہیں، لیکن آج دینی اداروں سے، دینی اشخاص سے، دینی تنظیموں سے ہمارا وہ لگاؤ نہیں ہے، یاد رکھیے کہیں نہ کہیں یار یہ آ گئے ملا، یہ آ گئے نوچنے کو، یہ آ گئے، وہ کمتر والا ہی معاملہ ہے، چاہے جتنا بھی تعظیم دیتے عالم صاحب کو، لیکن ہمارے دعوت میں سب سے پہلے مہمان وہ نہیں رہتے، ٹھیک، لاسٹ میں عالم صاحب آ جاؤ ذرا آرام سے عشاء وشا پڑھا کے آؤ نا، آرام سے جلدی آتے تم، ٹھیک، کیونکہ خواہ پہلے آئیں گے، مہمان آئے ہوئے رہیں گے، ملا کے بیٹھ جائیں گے، یہ ہوگا تو آخر میں کتنا بھی بولے سب سے خراب پیسہ ہمارا دین کے رہتا، زکوٰۃ وکات صدقات خیرات 2 نمبر 1 نمبر سود کا ہے تو دے دو مسجد کے لیے، تو لاسٹ میں آتا۔ سب سے پرائم پیسہ ہماری شادیوں کے لیے رکھتے ہیں، ہم بچیوں کے، اپنے فیشن پرستی کے لیے، اپنے اچھے تعمیرات کے لیے، اپنی گاڑیوں کے لیے رکھتے ہیں، جو لیسٹ ہے خراب ہے تو کیا ہے، چلو ہاں دے دو، پھر ان کو چلتا نا انٹرسٹ کر دے دو، تو ایسے نہیں، پرائم ہونا چاہیے۔ تو بہرحال تو ایسا نہ ہو جائے کہ ہم ایسے الفاظ کی وجہ سے، ایسی حرکتوں کی وجہ سے دین کو کم اور دنیا کو پکا بولے تو بڑی بات، انشاءاللہ بولے تو گھٹیا بات، ایسا ہو جاتی، تو بہرحال ویسا بہانہ نہ بنائے، لیکن چونکہ اگر اس میں قسمیں نہیں ہیں کہ انشاءاللہ اللہ کی قسم ہے، تو بہرحال قسمیں نہیں ہے تو انشاءاللہ ارادے میں آئیں گا، لیکن ارادے میں بھی جو پکا ارادہ اس پہ کہنا چاہیے، ورنہ حقیقت بتا دینا چاہیے، یا ایسا کام جو مستقبل میں کرنے کا ارادہ ہے، کوئی ڈیٹ اور کوئی فکس ٹائم نہیں ہے تو بھی انشاءاللہ بول سکتے، کبھی بھی زندگی میں ہو سکتا وقت لگاؤں انشاءاللہ، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر کوئی کرا نہیں ابھی اگلے مہینے کی 10 تاریخ کو آپ کہاں اور چلیں گے کیا، اور پھر آپ بول رہے ہیں انشاءاللہ اور آپ نہیں چل سکتے، تو پھر یہ تو جھوٹ ہو رہا ہے نا، آپ انشاءاللہ کو بہانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو وہاں درست نہیں ہوگا۔ بہرحال جو شخص غصے میں قسم کھا لے اور بعد میں اسے توڑ دے تو اس پر کفارہ لازم ہوگا۔ بھائی نے ایک سوال کیا کہ جو شخص غصے میں قسم کھا لیتا ہے تو اس کا کیا ہوگا، تو جو شخص غصے میں قسم کھا لے لیکن وہ ارادے کے ساتھ اگر کھایا ہو، ٹھیک، وہ جو روانی جو زبان کی ہوتی ہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن غصے میں ہے لیکن ارادتاً کھایا غصے میں بھی، ٹھیک ہے، تو بہرحال اس قسم کو اس کو کفارہ دینا ہوگا۔ جیسا کہ ایک روانی ہے کہ انسان بول رہا میں اللہ کی قسم یہ کر دوں گا، اللہ کی قسم، اور غصے میں بول دے رہا ویسا، تو وہ تو اس کا لغو مانا جائے گا، اس لیے کہ وہ اس کی عادت ہے اس کی، لیکن جب ارادتاً وہ کہے، غصے میں کہہ رہا ہے کہ میں تجھے جو فنا کر کے رہوں گا، دیکھ اب اللہ قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، تو پھر اس کو پھر کفارہ دینا پڑے گا۔ تو اگر غصے میں کوئی قسم کھاتے ہیں جو ارادتاً ہو تو اس کا آپ کو کفارہ دینا ہوگا اگر آپ اس کو توڑ رہے ہو تو۔ جی السلام علیکم۔ کوئی شخص اپنے بات ثابت کرنے کے لیے بار بار جھوٹ کا سہارا لے رہا ہے اور ہمیں اپنی حق بات ثابت کرنا ہے، تو اسے کیا ہم قتل کر سکتے ہیں؟ حق بات ثابت کرنا۔ میں نے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص جو ہے اپنی ناحق
بات کو ثابت کرنے بار بار جھوٹی قسمیں کھا رہا ہے تو کیا اپنی حق بات ثابت کرانے آپ قسم لے سکتے ہیں؟ تو ہاں یاد رکھیے قسمیں اس چیز کے لیے بھی لی جا سکتی ہے کہ جب انسان کو اپنی حق بات ثابت کرنا ہو، یاد رکھیے، جس کے لیے بہرحال قرآن نے خود اگر کوئی اس تعلق سے بیان کیا کہ جب کوئی شوہر اپنی بیوی پر الزام لگائے، ٹھیک، اور الزام کے لیے کوئی گواہ نہ ہو اس کے پاس، تو پھر کیا کرے، وہ دونوں قسمیں کھائیں گے، ہر قسم کے بعد کہیں گے اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی لعنت مجھ پر ہو، ہے نا، یہی بات ہے نا. تو قسمیں گواہی کے لیے بھی ہوتی ہے. تو لہٰذا اگر کوئی شخص ہر بار جھوٹ بول کے نکل جاتا ہے، ٹھیک، اور وہ جھوٹ کا سہارا بنا ہی کرتا تھا، ایسے انسان کو گرفت میں لینے کے لیے بھی آپ قسم اس کو کھلا سکتے ہیں کہ بھائی اللہ کو گواہ رکھ کے کرو. لیکن اس معاملے میں نے دیکھا ہوں کہ لوگ بہت سی بار اللہ کی قسمیں بھی جھوٹی اتنی دھڑلے سے کھاتے ہیں، اتنی عام سمجھ سے کھاتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس وہ کانسیپٹ ہے بعد میں کفارہ دے دیں گے نا، تو ڈٹ کر بولو ابھی قسم، ڈٹ کر کھاؤ اللہ کی قسم، ٹھیک. تو بہرحال بہت بری بات ہے، لیکن یہ کام کیا جا سکتا ہے کہ کوئی انسان اگر جھوٹ بولتا ہے، آپ کو پتہ ہے، اور لگتا ہے کہ قسم سے وہ سچ بات کہیں گا، تو آپ بالکل اس کو قسم کھلا سکتے ہیں. لیکن ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں بہرحال جو قسمیں جھوٹی بھی کھا لیتے اللہ کی، اللہ بہرحال اس معاملے میں حفاظت کرے ہماری، لیکن کھلائی تو بہرحال جا سکتی حق بات کو ثابت کرنے یا سچ ان سے پوچھنے کے لیے. جی بھائی نے سوال کیا کہ ہر بار کوئی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے قسم کھلائے، تو یاد رکھیے قسموں کو یہ بہانہ مت بنائے. میں نے شروع میں کہہ دیا، بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، یہ گلاس یہاں سے اٹھا کس نے رکھا، کھاؤ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم میں نے رکھا. اور فون ویسا کیوں رکھا ہوا تھا، کون تھا یہاں ہوا، اللہ، کھاؤ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم. یہ پین یہاں رکھا ہوا تھا فلاں، اللہ کی قسم. وہ کپڑا میں نے ایسا وہاں دھو کے سکھ رکھا، کھاؤ اللہ کی قسم. دیکھیے کچھ بھی ہو سکتا ہے. قسمیں جو ہوتی ہے یہ ایسا بار بار کھانے کی چیز نہیں ہے، اس کو تو بہت سوچ سمجھ کے ارادتاً کھانے کی ضرورت ہے جہاں اس کی ضرورت ہے. کہیں بھی آپ قسمیں کھلائیں گے تو اس کا امپورٹنس ختم ہو جائیں گا. اور ایسا میں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے دھکے پہ قسمیں کھلاتے ہیں، اور بالخصوص عورتوں میں بہت زیادہ رہتا ہے یہ. میں نے یہاں یہ چیز اتاری گئی تھی، وہاں کس نے رکھا، اللہ کی قسم کھاؤ تم نے رکھی. دیکھیے کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہے جو آدمی ارادتاً نہیں کرتا، انکانشیسلی اٹھا کے چیزوں کو رکھ دیتا ہے. ایسا بیٹھے بیٹھے بات کرتے کہ گلاس کو تو سرکا دیا کسی. اب آپ اس کو قسم کھلائیں گے تو اس کو یاد ہی نہیں رہتا کہ اس نے سرکایا نہیں سرکایا، کیا کریں گا. تو دیکھیے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر، چھوٹے چھوٹے کاموں پر ہر چیز پر قسم کھلانا یہ درست نہیں ہے. صحابہ نے ایسا نہیں کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی نہیں کرا. اللہ نے بھی اپنی کتاب میں نبی کو بہت مخصوص جگہ پہ قسمیں کھانے کا حکم دیا، اور کچھ پیچیدہ مسائل میں قسموں کے تعلق سے باتیں ہے کہ قسمیں کھلاؤ، اس نے اتنی قسمیں کھائے، اس نے اتنی قسمیں کھائے. اور جب آپ کو لگے کہ آپ کی صداقت یا گواہی دینا ہے، آپ کو اپنا سچ ثابت کرنا ہے یا کسی کا جھوٹ ثابت کرنا ہے، تب کھا سکتا ہے. لیکن ہر دھکے پر، ہر چھوٹے بڑے کام پر قسمیں کھانا یہ درست نہیں ہوگا. ٹھیک. اس نے کہا ایک شخص کارٹونسٹ ہے، تصویریں بنانا ہی اس کا کام ہے، اس کی کمائی کا کیا معاملہ ہوگا؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ تصویر جو ہوتی ہے، تصویر کے اندر 3 چیزیں ہونے سے وہ تصویر کہلاتی کوئی چیز. ٹھیک. اس میں تصویر اصل بولتے عربی زبان میں لفظ صورت سے آتا ہے. صورت، وہ اردو میں جو لفظ صورت بولتے ہیں وہ صورکم جو ہے، سور جو ہے یا صورت جو ہے عربی میں جو ہے چہرے کو بولتے ہیں. تو تصویر اس چیز کو بولتے ہیں، اس پکچر کو بولتے ہیں جس کے اندر انسانوں کے چہرے، جانوروں کے چہرے نظر آئے. اور چہرے کے لیے ثابت ہونے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہے، آنکھ، ناک اور کان جس میں ہوں گا اس کو تصویر مانا جائے گا. جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فرشتہ جبرائیل علیہ السلام کئی دن نہیں آئے. آپ نے پوچھا جبرائیل تم میرے گھر میں کیوں نہیں آتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول آپ نے جو گھر میں پردے لگائے ہیں اس پہ لوگوں کے چہرے ہیں، اس پہ انسان بنے ہوئے تھے لمبے لمبے اور چہرے. تو کہا پھر میں کیا کروں؟ تو کہا فرشتے ایسی جگہ داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتے اور تصویر ہوتی ہے. تو کہا ان کے چہروں کو مسخ کر دو. تو ان کے ہاتھ پیر وہ سب تھے، اس میں صرف چہروں کو آپ نے مٹا دیا. پھر سمجھے آپ؟ چونکہ تصویر صورت سے ہوتی ہے اور صورت کے مسخ ہونے سے ختم ہو گیا، تصویر نہیں ہے پھر وہ. سمجھ رہے آپ؟ تو اگر کوئی شخص ہے جو ایسی چیزیں بناتا ہے پکچرز جس میں صورتیں نہیں ہیں، جیسا کہ ہمارا سمر کیمپ ہو رہا، اگلے سنڈے آئیں گے تو آپ کو بہت سارے دیکھیں گے ایسے جس میں بچے ہیں، بچیاں کھیل رہے لیکن ان کی صورت نہیں ہے، وہ تصویر نہیں ہے. جیسچر دیکھیں گے آپ کپڑے میں ہیں، کپڑوں سے آپ پہچان لیں گے لڑکی ہے لیکن اس کی صورت نہیں بناتے ہم. صورت مطلب آنکھ، ناک، کان اس میں غائب ہوتے ہیں، اس کے چہرے پہ کچھ نہیں ہوتا. چہرہ جیسا آپ بہت سے دارالسلام کی بکس دیکھیے، انٹرنیشنل پبلیکیشن بچوں کی آتی، چہرے پہ کچھ نہیں رہتا. آدمی نماز پڑھا چہرہ غائب ہے، باقی پورا آدمی دیکھ رہے ہیں آپ. تو تصویر صورت سے ہوتی ہے، صورت کو مسخ کر دے تو تصویر نہیں کہلاتی. تو اگر وہ کارٹونسٹ ایسی چیزیں بناتا ہے جس میں چہرہ نہیں بناتا ہے، وہ آنکھ ناک کان چھوڑ کر بنا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو بہرحال پھر وہ تصویر میں نہیں آئیں گا.
ٹھیک، اس صورت کے اندر نہیں آئیں گا. ٹھیک، اور ظاہر سے کارٹون کہیں نہ کہیں انسانوں کو ریپرزینٹ کرتے ہی یاد رکھیں، چاہے ان ایون فارمس میں، لیکن وہ انسانی ہوتے ہیں. جیسے کہ بہت سے کارٹون میں بچے بچیاں مرد عورتیں پورا انسانوں کے صرف ان ایون فارم میں ہیں، آنکھیں بڑی کر دی، لیکن پھر بھی وہ تصویر ہے، تو بہرحال احتیاط کرنا چاہیے. تو اگر ایسی کوئی تصویریں بناتا ہے جس میں ہاتھ پیر ہے اور وہ ہے تو بہرحال ٹھیک ہے، ورنہ باقی رہا جو کارٹونسٹ. اور بہت سے کارٹونسٹ میں نے دیکھے جو تصویر نہیں بناتے ہیں، کارٹون تو ہوتا ہے لیکن چہرے کی جگہ ایک ایسی خالی ایک لکیر آتی ہے بس ختم، اور آنکھ ناک کان پورا غائب رہتا ہے، اور خالی ایک چہرہ ہے، کچھ تو بھی ایکسپریشن غائب ہے، کچھ تو بھی سمجھ. تو ویسا تو ٹھیک ہے، لیکن ایگزیکٹلی آنکھ ناک کان بنانا، چہرے بنانا، بہرحال اس کی اجازت تو بہرحال پھر نہیں دی جائیں گی. اگر ان کی کمائی 100% اس پر ہے، 100%، تو پھر وہ حرام ہے. لیکن سم پارٹ اگر اس کا ہے اور باقی حلال بھی اگر کچھ کماتے ہیں تو ایک الگ بات ہے. تو ڈیپینڈ ہے وہ کیسی تصویر بنا رہے ہیں، تو وہ کارٹونسٹ حلال ہے یا حرام ہے اس پہ دیا جائے گا. کیونکہ آپ نے خالی لکھا ہو تصویر بناتے ہیں، کارٹون بناتے ہیں، تصویر بنانا اس کا کام ہے، اس کی کمائی کیسی حلال ہے. تو ڈیپینڈ ہے تصویر کس کو کہتے ہیں. ورنہ بہت سی بار لوگوں کو کیا رہتا کہ تصویر بولے تو ان کو لگتا ہے ایسا، مثال کے طور پر ہوتا ہے نا ٹی شرٹ پہ کچھ اترا ہوا ہے ایک چیز، لیکن آنکھ ناک کان نہیں دکھتا، تصویر نہیں ہے. پھر وہ تصویر کے لیے آنکھ ناک کان ہونا چہرے پہ ضروری ہے اس کی. اب جانور ہوں گا تو جانور کو کان نہیں دکھتے، کچھ جانور کچھ کے دکھتے ہیں، تو آنکھ ناک نہیں ہونا پھر جانور کی. یا پرندہ ہے تو چونچ اور آنکھ نہیں ہونا اس سے، تو پھر تصویر نہیں کہلائیں گے انشاءاللہ. کسی نے سوال کیا حج کو جانے سے پہلے ہمارے رشتہ دار دعوت کرتے ہیں اور تحفے کے طور پر کپڑے بھی دیتے ہیں، تو کیا یہ سب ریاکاری میں شامل ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ حج کو انسان جائے بہت افضل چیز ہے، لیکن بہت سے لوگوں کی حج کو جانے کی نیت ہی درست نہیں ہوتی، تو اس کے بعد کیا اعمال تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. میں حج کو اس لیے جا رہا ہوں کہ سب بول رہے کہ آپ حج کو کیوں نہیں جا رہے، چلو سب بول رہے نا. میں حج کو اس لیے جا رہا ہوں کہ بڑے بھائی بھی چلے گئے، چھوٹے بھائی بھی چلے گئے، اب منزلہ میں کیوں نہیں گیا، تو اچھا نہیں دکھ رہا. میری بیوی بول رہی وہ دونوں انٹرنیشنل ہو گئی، مطلب بڑے بھائی کی بیوی تمہاری انٹرنیشنل ہوگی جا کے آ گئی، چھوٹے بھائی کی بھی ہوگی، میں انٹرنیشنل کب بنوں گی. ہاں صحیح بات ہے، چلو پھر حج کو، حج نے تو کم از کم عمرہ کر لیں گے. تو سب سے پہلے تو نیت اللہ کے لیے پہلی چیز. جب اللہ کے لیے نیت ہوں گی تو آدمی چرچا نہیں کرے گا. جیسا مثال کے طور پر میں حج کو جا رہا ہوں، ٹھیک، میری نیت اللہ کے لیے، تو میں چرچا نہیں کروں گا اس کی. میں حج کو چھوڑ نماز کو جا رہا ہوں، اللہ کے لیے تو میں ایسا بول کے نماز کو جا رہا ہوں، میں نماز کو جا رہا ہوں، میں وہ مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں وہ مسجد میں میری نماز ہوتی ہے، وہ مسجد میں جا رہا ہوں نماز کو، وہاں پڑھوں. ماشاء اللہ فیض بھائی دعا میں یاد رکھنا، مسجد نماز کو جا رہے ہیں آپ تو بہت اچھی بات ہے. نہیں بولتا ہوں میں، ٹھیک. حج کو جاتے وقت کس کو بولیں گے آپ حج کو جا رہا ہوں میں؟ ہاں اس کو بولیں گے جس سے آپ نے قرض لیا ہے. پہلے اجازت لیں گے اس سے، دیکھو تمہارا قرض اتنا ہے، حج کو اتنا لگ رہا ہے، اگر تم اجازت دو تو میں کیا کرتا ہوں کہ وہ پیسے میں حج کر لیتا ہوں، عائبت چکا دوں گا، یا میں نہ آ سکوں تو میرے بھائی کو میں نے وصیت کر دی ہے، میری جائیداد بیچ کے آپ کو چکا دیں گا. تو یہ تو پورے لسٹ سے غائب رہتا ہے، اس کو دینا اور جس سے لینا ہے وہ تو غائب. ان کو بولو میں حج کو جا رہا ہوں، میں وہ آ گیا رہے تم حج کو جا، میں سنا ہے نہیں حج بس گیا، تمہارا پیسہ دینا بھی تو باقی ہے. بعد میں جا کے آؤ تم حج کو چلے گئے بیٹا، اگر مر جاتے ہو تو ارے نہیں رہے، میں تو دعا کے لیے گیا تھا تیرے لیے، الٹا بہت دعا کیا میں نے تیرے لیے حج کے اندر، اور پیسہ کہاں جانا، دینا ہی ہے، اور میرا ہو رہا نہیں تھا، اچانک ہو گیا. تو جس کو بولنا ہے اس کو غائب ہے. اسی طرح کچھ لوگوں کی ذمہ داری یہاں پر ہے، تو ان سے پوچھنا پڑے گا آپ کو کہ اگر والدین آپ کے ڈیپینڈ ہیں آپ پر، آپ حج کو چل جائیں گے تو خدمت تو کوئی نہیں، تو آپ کو اجازت لینا پڑے گی کہ میں جاؤں کیا. تو کچھ لوگ ہیں جن کو آپ کو بتانا ہے، لیکن ہمارے پاس تو پورا بیٹا فون کر دو تو بس 2-4 دن فون چلتا، ابا کا حج کو نمبر لگ گیا، امی کا حج کو نمبر لگا، ابا جانے والے ہیں، امی جانے والے، تیاریاں شروع ہوگی، یہ فلاں ہوگی، دعوتیں پہلے سے طے کر لو، ٹائم پہ بہت ایک ساتھ دیں گے تو نہیں جمنے والا. ابا صرف 2 ٹائم کھانا کھاتے صبح اور شام، تو 2 دعوتیں ایک دن لیں گے، مطلب پورا پلان طے ہوتا. اور جتوں کی دعوت کھاتے پھر عائبت بولتے ہو دعوت کو اتارنا ہے، اتوں کو بلاتے ہو. ایک صاحب مجھے بتانے لگے ہمارے ابا بولے حج کو جا کے آئے تو ان کے پیر سوجے ہوئے، چہرہ سجا ہوا، چلنا نہیں آ رہا. تو بولے میرا ابا حج کو جاتا، ابا حج کو تو تیرے کو کیا ہوا؟ تو بولے ابا نے کیا کیا، بولے وہ بس ناکے تک، پہلے آکٹرائے تھا جب، ٹھیک، ناکے بلا لیے، جہانماز لائے تھے بولے وہاں سے، پھر تو رات میں بس بولے رک گئے، بولے اور آکٹرائے پہ سے ہم کندھے پہ ڈال کے ایسے آکٹرائے پار کر کے 2-2 کلومیٹر جہانماز لا کے رکھ رہے تھے، بولے ڈبے جو انہوں نے سامان لائے، جو دینا ہے نا سب کو اتارنا ہے نا، سب لوگوں نے تحفے دیے، تو وہاں سے کم از کم وہ جانمازیں لاتے ہیں کچھ لوگ. اور وہ آج کل تو بہرحال الگ سسٹم بمبئی سے جو ہے خرید، بمبئی میں ہوتا ہے نا ایسا زکوٰۃ کی ساڑیاں رہتی، فطرے کی ساڑیاں، تو حاجیوں کے لیے اسپیشل جانا 50-50 روپے میں جانماز ڈپلیکیٹ خراب ریٹارڈیڈ، ترکی کی رہتی لیکن وہ خراب رہتی ہو. ہاں اور عطر کی اسپیشل، مطلب وہ ایک کٹ آتا پورا، ایک ٹوپی، 2 کھجور، ایک پانی کی بوٹل، ایک تسبیح ہے نا، اور ایک عطر آتا اس کے اندر، ٹھیک. وہ پورا کٹ ملتا، ممبئی میں ملتا ہو، عربی لکھا ہوا اچھا کہ ایسا باہر سے لایا بتانا، ٹھیک. اور ہمارے پاس بھی وہ لوگ حج کے سیزن میں لٹکا دیتے پورے دکان والے، دیکھیے آپ چوک کے اندر
پورے کٹس ریڈی رہتے ہوئے لوگ اپنی اپنی حیثیت کے حساب سے 50 روپے کا کٹ رہتا ہے، 40 روپے کا کٹ رہتا ہے، 20 روپے کا کٹ رہتا وہ خریدتے ہیں. تو جب چونکہ کھا کے جاتا ہے تو پھر ادا کرنا ہے تو اس کے لیے انہوں حمالی جو رات بھر کرے تو اس سے سوج گئے تھے. وہ پورے حاجیوں کے جانمازیں لے جا رہے تو ان کے پانی کی بوٹلاں لے جا رہے، 2-2 4-4 کین لا لیا ہے نا. تو پھر اس کے بعد بھرتے ہیں، اس کو کتنی محنت ہوتی ہے، اللہ رحم کرے. بہرحال حج تو ایک طرف رہا، جاتے وقت ریا آتے وقت ریا، مطلب دکھاوا دکھاوا دکھاوا. پھر آئے بس سب کی دعوت کرو، کیوں تو حج سے آ گئے. اور اس کے بعد پھر الحاج حاجی صاحب اور پتہ نہیں مطلب کیا القاب بھی بھرا لگ جاتے ہیں. ایک حج کرنے والا حاجی ہوتا ہے اور ایک سے زیادہ کر لیا تو الحاج لگاتے. تو پوچھتے بھی کوئی کر حاجی لکھو الحاج لکھو، ایک ہے ایک سے زیادہ ہے. ٹھیک ٹھیک، عجیب بات ہے. پھر آنے کے بعد ٹائٹل بھی لگ جاتا ہے. کوئی حج میں کوئی شخص ہو اور اس کو کوئی شخص حاجی پکارے تو درست ہے، اس لیے کہ وہ حج کر رہا ہے. ایسا ہوتا ہے نا، آپ عرب جائیں گے، آپ حاجی عمرے گئے تو حاجی حاجی چلاتا، مطلب راستہ چھوڑو یار، جانے دو، حاجی سنو ہماری بات، اس معنی میں. لیکن یہ ہندوستان میں آپ نہیں بول سکتے حاجی ایک دوسرے کو، یہاں آپ حج نہیں کر رہے. ٹھیک، پھر وہ القاب لگ جاتے، نام کیا کہ حاجی ہے نا. اب کیوں تو بولے حج کر کے آئے. اب جو آدمی 5 وقت نماز پڑھتا تو پورے القاب لگنا چاہیے نا، ہے نا. توحیدی سب سے پہلے کہ توحید پر ہے، اس کے بعد نمازی، اس کے بعد زکاتی، خیرات دیتے تو خیراتی بھی لگاؤ اس کے آگے، پورا زکاتی، خیراتی، حاجی، نوافلی، تہجدی، اور اس کے بعد حاجی اعلیٰ. مطلب عجیب بات ہے نا. تو لوگ عجیب عجیب بھرا لوگوں کا ہے. تو ہم کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کیا چیز ہے. ایک صاحب ایک مرتبہ فوٹو دکھانے لگے، فوٹو دکھا رہے 2 لوگ کھڑے ہوئے، مطلب عقل کی بھی مطلب کچھ لمٹ ہوتی ہے. 2 لوگ ایسے بازو کھڑے فوٹو دکھا رہے. میں نے کہا یہ کیا ہے فوٹو؟ اور فوٹو میں کیا فوٹو تھی معلوم آپ کو؟ وہ دونوں مینا میں کھڑے ہوئے اور پیچھے پورے ٹینٹ جل رہے. آگ لگی تھی ایک بار مینا میں، جب لی پیچھے آگ اور انہوں فوٹو کھینچا، دونوں بازو کھڑے ہوئے پیچھے آگ دکھی. مینا میں آگ لگی تھی نا جب کی فوٹو. شرم کیا تھا نا، آگ بجھانے کے بدلے تم فوٹو کھینچا رہے تھے. مطلب کیسا ہو گیا معاملہ، آگ لگی پورا دھواں اڑ رہا اور دونوں کھڑے ہوئے ایسا اور فوٹو، مطلب بالکل پروف کے ساتھ کہ مینا میں آگ لگی تو ہم وہاں تھے. میں نے کہا شرم کی بات ہے، تم نے ہیلپ کرنا تھا، لوگوں کی تعاون کرنا تھا اور تم فوٹو کھینچا رہے ہو. مطلب عجیب ماحول ہو گیا. بہرحال اللہ اس سے ہمیں بچائے. تو بہرحال نہ حج سے پہلے کوئی دعوت ہے نہیں. ہم نے بولے لوگ بلا رہے، نہیں لوگ بلا رہے، آپ جا رہے نا، آپ جا رہے نا. اگر سمجھ لیجیے میں کسی چیز کو نہیں مانتا ہوں تو میں وہاں جاؤں گا کیسے؟ جا رہے تو آپ برابر، اعتراضات برابر ہے، کوئی نہیں بلا تو دیکھو نا بلا نہیں. اللہ نے کہا اتنا بھی نہیں دیا کہ ہم کو ایک بار بلانا. بول رہے برابر تو لوگ مجبوراً بول رہے آؤ کھا کے جاؤ یار، دونی والے کیا ہوتا، ہاں جانوروں کو ڈال دے تم کھائے تو کیا ہوا، لیکن بولو مت ہمارے خلاف، دے دو ان کو دعوت. منہ بند کرنے کے لیے بلا لیتے بیچارے ہو. ٹھیک، نیت پوری. اور پھر بولے نہیں ہم نہیں، انہوں نے بلائے تو ہم جا رہے ہیں. نہیں، دعوت کا انکار تھوڑی کر سکتے اسلام میں، انکار نہیں کر سکتے. لیکن جب آپ حج کو جا رہے تو آپ کہیے میری ایسی دعوت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسے کوئی احسانات مجھ سے باقی نہیں ہے کہ اگر میں نہ ہوں تو تم مجھے چکانے کھلا رہے ہو، لہٰذا جزاک اللہ آپ نے دعوت دی. ابھی نہیں، انشاءاللہ پھر کبھی دیکھیں گے. نہیں میں حج کے بعد نہیں، میں نہیں بولتا ہوں کچھ بھی نہیں، دیکھیں گے پھر کوئی ضروری نہیں. اس لیے کہ یہ رسم بنتی جا رہی ہے، یہ رسم بنتا جا رہا ہے. مانو ایک بار ایک جگہ علاقے میں ایک ڈھول بجنے لگا، ڈھول بج رہا اور ایک عورت آگے چل رہی، بہت سے ہار پہنی ہوئی، برقع دور، چہرہ کھلا ہوا ہے، ہار پہنی، اسکارف تھا اس کو، اور پیچھے ڈھول بجا رہا. اچھا بہترین لوگ ڈھول بجا رہے اور پورے بچے اس کے طرف سے. تو میرے کو لگا الیکشن تو نہیں ہوا، یہ وارڈ کے اندر ہوتا نا کبھی الیکشن کیا. تو میں نے کہا کون ہے یہ الیکشن جیت کے آئے؟ نہیں بولے حج کو جا رہے ہو. نہیں بولے عورت حج کو جا رہی تو ہار پہن کے ڈھول کے ساتھ اس کو لے جا رہے. پتا نہیں یہاں سے کہاں جا رہی تھی وہ، کدھر تھا. بولے انہوں حج کو جا رہے. بولے ان کے گاؤں میں طریقہ ہے تو یہاں کے بھی وہی طریقہ پہ. کیا ہے مطلب یہ تو سب ریا میں شامل ہو جائیں گے. بھائی اللہ ہی نیتوں کو بہتر جانتا ہے، ہم وہ نہیں کر رہے، لیکن جو ظاہر ہے اس سے تو ہم کو یہ لگ رہا ہے. ٹھیک، تو بہرحال حج ایک عبادت ہے، عبادتوں کو بہتر ہے کہ آپ خامخواہ نہ بتائیں. ٹھیک، ہاں یہ الگ بات ہے کہ ترغیب دلانے، آپ کے علاقے میں کوئی حج نہیں کرتا، ترغیب دلانے آپ لوگوں کو حج کو جا کر لوگوں سے کہیں کہ دیکھو میں حج کو جا کے آیا ہوں، ترغیب. تاکہ کیا ہے کہ بہت مالدار لوگ ہیں لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، نہیں اپنے کو ابھی بہت لپا ڈپی کرنا، حج کو نہیں جانے کا. ترغیب دلانے کی شرم کرو، تمہارے پاس ہی مال ہے، میرے میں حج کو جا رہا ہوں. تو ترغیب دلانے والا تو بہرحال یہ ایک افضل ہے، وہ اللہ اس کی نیت دیکھیں گا. چونکہ جو کوئی کسی کام کی شروعات کرے جس کو دیکھ کے دوسرے لوگ اس کام پہ جائے تو اس کو بھی اتنا ثواب ملتا ہے اتنا کرنے والے کو، اور کرنے والے کے اجر سے کمی نہیں ہوتی. تو اس حدیث کے تحت ایسا ہو سکتا ہے کسی علاقے میں جیسا پورے گھر کے لوگ مالدار کو حج کو نہیں جا رہا اور ایک آدمی نہیں خاندان کا اٹھ کر حج کو جا رہا ہے، بول کر جا رہا ہے کہ میں حج کو جا رہا ہوں، تاکہ سب کو نصیحت ملے یار اپنے پاس بھی تو اس سے زیادہ مال ہے، اپن کیوں نہیں گیا آج تک. کتنی شرم کی بات ہے. تو وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن اس طرح سے دعوتیں اور تحفے تحائف لینا دینا حج سے پہلے اور بعد میں درست نہیں. عام اعتبار سے تحفے تحائف بہرحال وہ ایک الگ چیز ہے. اگر قسم کھانے کی ضرورت پڑ جائے تو اس کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی شخص آسمان کی طرف اشارہ کرتا ہے، کوئی سر کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے، کوئی گلے کو ہاتھ لگاتا ہے. یہ طریقہ درست ہے؟ میں نے سوال کیا کہ جو قسم کھانے کے لوگ طریقے اختیار کرتے ہیں، وہ گلے کو پکڑتا ہے، کوئی آسمان کی طرف دیکھتا ہے، یا کوئی سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، اس کا کوئی طریقہ نہیں، صرف آپ کو الفاظ بولنا ہے.
صرف آپ کو الفاظ بولنا. ہاں اگر آپ گونگے ہیں اور گونگوں کی لینگویج میں اللہ کی طرف اشارے کے لیے اوپر ہے تو وہ ایک الگ بات ہے بتانے کے لیے. لیکن اس کے علاوہ میں کہوں گا خصم کے لیے کوئی ہاتھ رکھنا. ایسا بہت سے لوگ خصم کھا تو گلا پکڑتے, اللہ کی قسم میں نے نہیں کی. ٹھیک ہے, کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسا خصم کھانے کے لیے سر پہ خود کے رکھتے یا کسی دوسرے کے, میرے بچے کی قسم, شوہر کی قسم, تو بولتا رہے میں کب پھنسا رہے تم جھوٹ بولیں گے میں معلوم تم کتنے جھوٹے اور میں کب کھپا رہے تم, وہ بازو اڑ جاتے, سر پہ ہاتھ رکھ دیتے, ان کی قسم ان کی قسم, ہے نا. اور بولتے اگر قسم پوری نہیں تو کیا ہوتا, آدمی مر جاتا. ہاں کوئی اللہ کی قسم کھائے جھوٹی تو وہ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کے وبال کے تحت اس کو موت بھی آ جائے, بیماریوں ملوث ہو, اس لیے کہ ایسا ہوتا ہے. جھوٹی قسم کھانے والے کے تعلق سے ایک بڑا اچھا واقعہ بھی ہے. تو ایسی قسم کھانا, گلے کو ہاتھ رکھنا, سر پہ ہاتھ رکھنا, کسی چیز پہ ہاتھ رکھنا, اوپر اشارہ کرنا, دیکھنا, یہ کوئی ثابت نہیں, صرف آپ کو قسم کھانا. اب جھوٹی قسم کا کیا وبال ہوتا ہے, بس واقعہ یاد آ کے رکھ دیتا ہوں. بخاری کا روایت ہے, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راوی, وہ کہتے ہیں کہ دور جہالت میں, یہ اسلام سے پہلے کا واقعہ ہے, دور جہالت میں یہ ہوا کہ ہاشمی قبیلے کا ایک شخص جو ہے ایک دوسرے قبیلے والے کے ساتھ جو ہے یمن کے سفر پر نکلا. ہاشمی قبیلے کے ایک آدمی جو کہ مالدار نہیں تھا, غریب تھا, مدد کے طور پر ایک قبیلے والے کے ساتھ نکلا. جب وہاں سے نکل کر وہ جانے لگا تو راستے میں ایک دوسرا ہاشمی قبیلہ اس کو ملا جو واپس جا رہا تھا بنو ہاشم کا مکے کی طرف, اور اس قبیلے کو ایک اونٹ کی رسی چاہیے تھی جو کم پڑ گئی تھی. اس شخص نے اپنے قبیلے والوں کی محبت میں جب انہوں نے کہا کہ چاہیے, یہ اس کا مالک راضی نہیں تھا, اس نے بغیر اجازت کے ایک اونٹ کی رسی لے کے دے دی. یہ آدمی جس کے ساتھ یہ نکلا تھا سفر پر, وہ آدمی نے کہا اونٹ کی رسی کہاں ہے, تو کہا میں نے میرے قبیلے والے جا رہے تھے ان کو دے دی. تو اس کو اتنا غصہ آیا اور اس نے آپے سے باہر ہو گیا اور اس کو اتنا مارا کہ اس پہ سر بھی مارنے, اس کا سر کھل گیا اور موت کے قریب تھا. جب اس کے موت کے وقت قریب آیا اور وہاں گرا ہوا تھا, یہ چلے گئے بھاگ کر, تو اس نے ایک شخص کو دیکھا جو یمن کا تھا, اس کو آواز دی اور کہا ادھر آؤ, تم جب حج کو جانا, چونکہ زمانے میں حج ہوتا تھا ہر سال دور جان, حج کو جانا تو حج میں ایک طریقہ تھا, لوگ اپنی اپنی سفارشیں, باتیں, واقعات جو ہوا وہاں رکھتے تھے. حج کو جانا تو وہاں جو ہے ابو طالب جو ہے ان کے پاس جانا اور اعلان کرنا کہ اس شخص نے بنو ہاشم کے مجھے قتل کیا اور میرے خون کا بدلہ لیا جائے, اور وہاں مر گیا. یہ آدمی اپنا کام کر کے یمن سے واپس مکہ گیا. بنو ہاشم نے کہا ہمارا آدمی تم ایک لے گئے تھے تمہارے ساتھ, تو کہاں وہ راستے میں بیمار ہو کے انتقال کر گیا, میں نے اس کی تدفین کر دی. ٹھیک, اب حج آیا, اس سال حج آیا تو وہ شخص یمنی آیا اور آ کر جو ابو طالب سے ملا اور کہا کہ تمہارے ہاشمی قبیلے کا ایک شخص جو اس قبیلے کے ساتھ گیا تھا اس کو اس طرح سے اس نے ناجائز طور سے قتل کر دیا ایک رسی کی بنیاد پہ. تو جو ہے ابو طالب نے کہا یہ تو برا ہوا. انہوں نے کہا اس آدمی کو بلا کر کہا کہ اگر تم خون بہا دیتے ہو تو ٹھیک, خون بہا, یا تو جان کے بدلے ہم جان لیں گے تمہاری, یا تو خون بہا دو. خون بہا کے اندر جو ہے ہم تم سے 100 اونٹ لیں گے. ٹھیک, کیونکہ یہ طریقہ تھا اس زمانے میں, 100 اونٹ دینا پڑیں گے ہمارے آدمی کو قتل کرنے کے. ٹھیک, یا تو پھر ہم تم سے جنگ کریں گے کیونکہ ہمارے قبیلے کا آدمی تم نے مارا. تو اس نے, وہ بھی قبیلے کا سردار تھا لیکن وہ بنو ہاشم سے تو ظاہر دبا ہوا تھا, اس کا قبیلہ اتنا اونچا نہیں تھا. تو کہا میں نے اس کا خون کیا ہی نہیں. اچھا, تو کہا تم کو میں چھوٹ دیتا ہوں, پھر تم اپنے ہر 2 اونٹ کے بدلے ایک آدمی کو قسم کھلاؤ اللہ کی. تو اللہ کا تصور ان کے پاس بھی تھا, ہر 2 اونٹ کے بدلے ایک آدمی کو قسم کھلاؤ اللہ کی. تو کہا ٹھیک ہے, ہم اپنے قبیلے سے 50 لوگوں کو لائیں گے قسم کھانے کے لیے. ٹھیک, اور وہ قسم کھا لیں گے اللہ کی تمہارے سامنے. اچھا کہا 50 لوگ قسم کھا لیں گے تو 100 اونٹوں کا کفارہ جیسا ہو جائے گا, ہم تم کو معاف کر دیں گے. چونکہ ان کے پاس کوئی چشمدید گواہ نہیں تھا, وہ آدمی تھا لیکن وہ تو وہاں بیمار تھا, کیسے گرا کیا گرا ایک لمبا مسئلہ تھا. کہا قسم کھا لو. ٹھیک, مطلب وہ پھر اس کے بعد 50 لوگ آئے. جب 50 لوگ آئے اور اس قبیلے میں 85 لوگ تھے, عبداللہ بن عباس فرماتے اس میں سے ایک عورت آئی اور کہا دیکھو میرے بیٹے, مردوں نے قسم کھانا تھا اس میں, عورتیں نہیں ہیں, مردوں نے. تو کہا دیکھو ابو طالب, میرے بیٹے کو تم مستثنا کر دو, اس کے بدلے میں تم کو 2 اونٹ دے دیتی ہوں. کہ تو قسم کیا طے ہوئی تھی, 100 اونٹوں کے بدلے 50 لوگ کھائیں گے, مطلب ایک آدمی کے بدلے 1 اونٹ, 2 اونٹ کے بدلے ایک آدمی قسم کھا رہا تھا. تو کہا میں 2 اونٹ دے دیتی ہوں میرے بچے کے بدلے, اس سے قسم نہ لو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ایک دوسرا شخص اور کہا کہ مجھ سے بھی تم قسم نہ لو, کہ تو میں جانتا ہوں یہ قسم سچی نہیں ہوں گی, تو لہٰذا میرے طرف سے بھی 2 اونٹ اس نے دے دیا. 48 لوگ آگے بڑھے اور انہیں اللہ کی قسم کھائی کہ اللہ گواہ ہے کہ اس شخص نے اس کو قتل نہیں کیا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس حج سے لے کر اگلے حج تک ان 48 میں سے ایک بھی زندہ نہ رہا, پورے 48 کے 48 مر گئے قسم کے وبال سے. چونکہ کیسی قسم کھائی تھی, جھوٹی. پورے 48 میں, وہ کہتے ہیں کہ قسم اس ذات کے ہاتھ میں میری جان ہے, 1 سال میں پورے 48 لوگ اگلے حج تک مر گئے. یہ دور جہالت کا واقعہ ہے, مطلب اسلام نہیں آیا تھا تو پورے مر گئے. تو قسم کا وبال بہت بڑا ہوتا ہے, یہ مذاق نہیں ہے.
یہ واقعہ بہرحال صحیح واقعہ ہے، یہ الگ بات ہے کہ دور جہالت میں ہوا تھا، لیکن ان کے پاس بھی اللہ کا بڑا احترام تھا، اللہ کی قسمیں ان کے پاس بہت اہم، سب سے اونچی قسم اللہ کی ہوتی، لات عطا عزا منات، یہ چھوٹی قسمیں تھیں، جان کا مسئلہ تھا، اس لیے ہائیسٹ ڈگری آف جو ہے اوت لی گئی تھی، قسم کھائی گئی تھی. تو بہرحال یہ بہت بری بات ہے. تو ہمیں چاہیے کہ قسموں کے لیے کوئی طریقہ نہیں ہے اور قسمیں سچی کھائے. اس کا وبال بہرحال زندگی میں ضروری نہیں ہے، ان کو تو خیر اللہ نے بتانے کے لیے پوروں کو موت دے دی، ضروری نہیں، بہرحال اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں کچھ حالت. تو بہرحال اس معاملے میں بہت احتیاط کرنا چاہیے. اس نے کہا کہ نظر نہ لگنے کے لیے، نظر بد سے بچنے کے لیے کچھ لوگ کالے دھاگے پہنتے ہیں، اس کے علاوہ قرآنی آیت کو پڑھ کر دھاگے پر پہنتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ قرآنی آیت کے بارے میں تصحیح کیجیے، جیسے فلاں صورت کے ذریعے یہ فائدہ ہے، اس دم کر کے گلے میں ڈال دیں، یہ سمجھائیے. تو پہلے سب سے پہلے بات دیکھیے، نظر بد کا علاج جو ہے، نظر بد سے بچنے کے لیے معوذتین پڑھنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما کو مختلف دعائیں پڑھ کر حفاظت میں لیتے اللہ کی نظر بد سے، لیکن وہ فرماتے ہیں راوی حدیث جو ہے صحابہ کہ جب معوذتین اتری سورہ فلق سورہ ناس تو آپ نے تمام دعاؤں کو چھوڑ کر ان سے دم کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، تو نظر بد سے بچنے کا طریقہ سورہ فلق اور سورہ ناس. اب بچنے کا طریقہ ہم نے چھوڑ دیا، اور اگر لگ جائے تو کیا کرنا، وہ طریقہ بھی ہم نے چھوڑ دیا. آج بچنے کا طریقہ تو یہ دو صورتیں ہیں. بس نظر بد سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ بچے کو ٹیکا لگا دینا، اور اگر شوہر چڑھتا تھا تو باریک ٹیکا لگانا، چھوٹا سا، یہاں شوہر نہیں دیکھیں گا، اندر پیٹ پہ لگا دو، ٹھیک ہے، نیچے پیر پہ لگا دو، جوتا پہنا دو. پھر یہ طریقہ ہے ہمارے پاس. اگر شوہر سمجھو کتاب و سنت پہ تو عورتیں اس طرح سے کرتی، ٹیکا لگانا. دوسرا، بچے کے ہاتھ میں وہ ایک خاص کالے کلر کے تاگے آتے ہیں، 1 2 3 4 ہاتھوں اور پیروں میں رہتے ہو. سمجھ رہے بات؟ کیوں؟ نظر نہیں لگنا. کبھی وہ کالے تاگے کے اندر موتیاں رہتے، سفید سفید، مطلب ایک قسم کے موتی ہوتے بلیک، اور اس سے وائٹ اندر چمکیلے رہتے، وہ پہنائے تھے. بولے اس سے کیا ہوتا؟ نظر بد سے بچ جائیں گے. نظر بد سے نہیں بچیں گا تم مر جاؤ گے، تو جہنم میں جاؤں گے، اس لیے کہ تم شرک کر رہے ہو. بچے کو تو نہیں ہوا، اس لیے کہ بالغ نہیں ہے ابھی، اس لیے کہ وہ شرک ہے. آپ یہ سوچتے وہ دھاگا، وہ تاگا، وہ سیپی، اور وہ جو ہاتھ میں آپ نے ڈال دیا وہ بچائیں گے نظر بد سے؟ نہیں. تو علاج بتا دیا میں نے آپ کو. اب لگ جائے تو کیا کریں؟ لگ جائے تو سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے دم کرے، یہی اس کا طریقہ ہے، شروع میں بچنے کے لیے بھی اور بعد میں بھی. یا دوسرا طریقہ یہ ہے نظر بد سے بچنے کا، کس کی نظر لگی اگر پتا ہو، ٹھیک ہے، کس کی نظر لگی ہو اور پتا ہو کہ اس کی نظر لگی. جیسے کوئی آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ایک واقعہ ہوا، ایک صحابی نہا رہے تھے، دوسرے صحابی ملنے آئے. جب ملنے آئے تو یہ صحابی بڑے خوبصورت تھے، ان کا جلد بہت خوبصورت تھی. تو انہوں نے کہا تم تو کماری لڑکی سے بھی زیادہ تمہاری جلد خوبصورت ہے. عورتوں کی بھی اتنی خوبصورت جلد نہیں تھی، مردوں کی عموماً رف ہوتی ہے نا، لیکن وہ بہت خوبصورت تھی. اتنا کہہ کر چلے گئے. وہ آدمی وہیں گر گئے، چکر کھا کے وہیں گر گئے. اس کے بعد ان کو خوب بخار آ گیا، ہلنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ایک آدمی ایسا گر گیا اور ایسا. آپ آئے وہاں کہا کیا ہوا اس کو؟ تو کہا اللہ کے رسول میں اچھا تھا، نہا کے نکلا اور آنکھ کے اوپر کپڑا نہیں تھا. ایک صاحب ملنے آئے اور کہا تمہاری جلد تو ایسی ہے. کہا یہی تو مسئلہ ہے. کہا اس سے بلاؤ. وہ آدمی جس نے بولا اس کو بلا اور کہا کیا تم اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ جب تم نے کوئی چیز کی تعریف کرنا ہوتی ہے اللہ کا ذکر کیوں نہیں کیا، ماشاء اللہ کیوں نہیں کہا؟ تو کہا اب تم وضو کرو. پھر وہ صحابی نے ایک وضو کیا، اس کا طریقہ ہے کہ پورا مکمل وضو ٹب میں کریں گے. ٹب میں وہ وضو پورا ٹب میں کیا. ٹب میں وضو کرنے کے بعد اس وضو کے پانی کو جس کو نظر لگی اس کے سر پہ ڈالیں گے آپ. جو پیچھے سے بہہ سکتا ہے آگے سے بہہ سکتا ہے، یہ اس کا علاج ہے. ایک کس کی لگی معلوم ہوتا. اور فقہا اس معاملے میں لکھتے ہیں جس کی نظر لگی اگر وہ آدمی بالکل واضح ہو کہ اس کے بولنے کے بعد یہ ہوا تو اس کو وضو کر کے دینا ہی چاہیے. اس پہ واجب ہے کہ وضو کرے. یہ نہیں بول سکتا نہیں میری نہیں لگی میں وضو نہیں کرتا. کرنا اس لیے کہ واجب ہے اپنے بھائی کی، تو بھائی کو تکلیف پہنچی اس کے بولنے سے، تو لہٰذا اس کے علاج کا طریقہ وضو ہے. تو وضو اگر کوئی آپ کو وضو، اور بلکہ فقہا یہ بھی ایک باب باندھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آپ کو وضو کے لیے بلائے تو آپ وضو کر دیں اس کے لیے. آپ تو نہیں مان رہے میری نظر لگی، لیکن ان کو لگتا ہے آپ کی، تو وضو کر دیجیے تاکہ ان کا کم از کم ذہن سے نکل جائے گا کیا اس میں غلط ہے، اور وضو کا پانی اس کے سر پر ڈالا جائے گا. یہ علاج ہے. اب پتہ نہیں کس کی لگی، ٹھیک ہے، تو پھر سورہ فلق اور سورہ ناس اس پر پڑھ کر یاد رکھیے، دم کیجیے بعد میں بھی. اور دم سمجھتے ہیں نا آپ، دم مطلب پڑھ کر ایسا پھونکنا کہ اس میں تھوک اڑتا، یہ دم ہے. آپ ایسا کر کے ملنا، دم کرنا، اس کو پھر ملنا جہاں ایسا آنکھ پر ایسا بخار آ گیا کچھ ہوگا، دم دم کر کے ملنا چاہیے طریقہ. اب انہوں نے آگے پوچھا کہ فلاں صورتوں کے فلاں فائدے، فلاں صورتوں کے فلاں فائدے دم کرنے سے اور لٹکانے سے. دیکھیے صورتوں کے فائدے ہیں پڑھ کر دم کرنے سے،
لٹکانے اور تعویذ بنانا، دھاگے پہ پھونک کر لگانا، یہ سب جائز نہیں. دیکھو ٹھیک ہے، تو پڑھنا، دھاگے پر پھونکنا، کسی چیز پر پھونک کر لگانا یہ جائز نہیں، یاد رکھیے. بہت سی صورتوں کی قرآن حدیث میں آتا ہے کہ یہ فائدے مکمل میرے لیے ممکن نہیں ہے بتاؤں، لیکن ان کو پڑھ کر کسی سے پھونک کر باندھ لینا، جیسا فلاں سورہ یاسین پڑھ کے پھونک کر گلے میں ڈال دیے، پھونک کر فلاں کر لیے، پھونک کر یہ کر لیے، تاگا بنا لیے اس کا، دم کر کے پانی جمع کرے، پانی کو بھر بھر کے بوٹلوں میں پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، تو یہ تو درست نہیں ہوگا. دم کرنا ایک الگ بات ہے، صورتوں کے جن کے فائدے ثابت ہے پڑھ کر آپ دم کیجئے، لیکن دم کرنا چاہیے گلے میں ڈالنا، تاگوں پر پھونکنا، منکوں پر پھونکنا، سیپیوں پہ پھونک کر لٹکانا، یہ تمام باتیں بہرحال درست نہیں ہوں گی. تو یہ نظر بد کا علاج تھا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.